ماہ فروری کے الوداعی ایام تھے۔ کوئٹہ کی جانب سے آنے والی برفیلی ہواؤں نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافے نے شہریوں کو کپ کپا کر رکھ دیا۔ ایک طرفہ تماشا یہ کہ غیر متوقع طور پر برسات کا بھی آغاز ہو گیا۔ مشہور ہے کہ کراچی کے موسم کی سختی 3 دن سے زیادہ نہیں رہتی، مگر اس سال یہ مقولہ بھی غلط ثابت ہو گیا۔ لگاتار بارش اور خون کو جما دینے والی ہواؤں نے کراچی کے باسیوں کو موسم سرما کی حقیقت سے روشناس کروا دیا تھا۔ ایک ایسے ہی نیم آلود دن میں 2 افراد میرے دفتر میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں میاں بیوی نظر آتے۔ بعد میں میری اس اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس روز موسم کی خرابی کے باعث میں نے اپنی سیکریٹری کو جلدی چھٹی دے دی تھی۔ ویسے بھی کام زیادہ نہیں تھا۔ آج بس 2-3 کلائنٹ ہی آئے تھے جنہیں میں فارغ کر چکا تھا، اور اب میں خود بھی دفتر سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ وہ جوڑا آ گیا۔ میں نے اپنے اس ارادے کو ملتوی کیا اور ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مرد کی عمر 35-36 سال سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اس نے ایک صاف اور بے داغ سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کی پیشانی اور آنکھیں نمایاں تھیں، جن میں ذہانت کی چمک واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ وضع قطع اور رکھ رکھاؤ سے ایک معزز شخص نظر آتا۔ اس کے ساتھ آنے والی عورت نے پھولدار ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 اور 26 سال کے درمیان لگایا۔ بہرحال ایک بات یہ تھی کہ وہ دونوں کی جوڑی مناسب تھی۔ میں نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر رسمی سلام دعا کے بعد ان کی آمد کا مقصد پوچھا۔ جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ نظامی صاحب نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، خوش لباس شخص نے بتایا۔ انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میرے جاننے والوں میں 3 نظامی صاحبان تھے۔ میں نے سوال کیا، آپ کون سے نظامی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہی جو پاک کالونی میں رہتے ہیں۔ اچھا، میں فوراً سمجھ گیا، آپ کی مراد فیروز نظامی سے ہے۔ مرد گویا ہوا، جی ہاں بالکل وہی۔ نظامی صاحب ہمارے پڑوسی بھی ہیں۔ آپ نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کروایا۔ میں نے مسکرا کر باری باری دونوں کو دیکھا۔ مرد نے جھپنے والے انداز میں کہا، واقعی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں بہت شرمندہ ہوں وکیل صاحب۔ پھر اس نے تعارف کرواتے ہوئے بتایا، میرا نام خلیق الزماں ہے اور یہ میرے ساتھ میری بیوی فوزیہ ہیں۔ ہم حال ہی میں کویت سے یہاں پہنچے ہیں اور ہمیں اب آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ معاملہ کیا ہے آخر؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور قلم پیٹ سنبھال لیا۔ مرد جس نے اپنا نام خلیق الزماں بتایا سوالیہ نظر سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ انداز ایسا تھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ بات کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ فوزیہ نے اس کی سوالیہ نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، آپ بیگ صاحب کو ساری بات بتا دیجئے۔ میں اس شیطان کے بچے کو پھانسی کے پھندے میں جھولتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آخری جملہ کہتے ہوئے فوزیہ کی آواز قدر بلند ہو گئی تھی۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ وہ غم و غصے کو اپنے اندر رو کے بیٹھی تھی۔ خلیق الزماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب آپ کس طرح کے کیس ڈیل کرتے ہیں؟ مجھے اس کا یہ بے تکا سا سوال عجیب سا لگا، تاہم میں نے جواب دیا، میں خصوصاً فوجداری کے مقدمات اور عموماً سول خدمات ہی لیتا ہوں، البتہ سال میں ایک آدھ چرٹی کیس بھی میں کر ہی لیتا ہوں۔ بہرحال آپ کے کیس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ معاملہ قتل کا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیں آپ، میں نے کہا۔ کس نے کس کو قتل کیا ہے؟ خلیق الزماں کے بجائے فوزیہ نے جواب دیا، بیگ صاحب تقریباً 2 ماہ بیشتر میرے بہنوئی نے میری اکلوتی بڑی بہن کو قتل کر دیا تھا، لیکن قاتل قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا۔ پولیس نے اسے اتفاقی حادثہ قرار دے کر معاملہ دفتر خارج کر دیا۔ فوزیہ کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، ابھی آپ کے شوہر نے بتایا کہ آپ لوگ حال ہی میں کویت سے آئے ہو، کیا آپ کی غیر حاضری میں یہ حادثہ پیش آیا تھا؟ حادثہ نہ کہیں بیگ صاحب، وہ بولی، یہ صریحاً قتل کی واردات ہے۔ خلیق الزماں بھی ایک لفظ پر زور دے کر بولا، میں اپنے ہمزلف کی فطرت سے اچھی طرح آگاہ ہوں، وہ بذات دولت کے حصول کی خاطر انتہائی پستی میں بھی گر سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، یعنی آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ہمزلف نے کسی بڑے فائدے کے لیے آپ کی سالی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ ہمیں 100% یقین ہے بیگ صاحب، فوزیہ نے بڑے ہی یقین سے کہا۔ میں نے کہا، آپ کے گھر والوں نے، میرا مطلب ہے آپ کے والدین نے، اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ فوزیہ کے چہرے پر غم کی ایک تصویر سی چھا گئی اور وہ انتہائی افسردہ لہجے میں بولی،
ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار یہاں ہوتا تو پولیس اتنی آسانی سے یہ کیس داخلے دفتر نہ کرتی۔ رضوانہ اور میں صرف 2 ہی بہنیں تھیں۔ میں گزشتہ 1 سال سے کویت میں مقیم ہوں۔ پھر اس نے خلیق الزماں کی جانب اشارہ کیا، اور ان کے گھر والے یہاں پاک کالونی میں رہتے ہیں، لیکن ان کا رضوانہ باجی کے یہاں آنا جانا بالکل نہیں تھا۔ وجہ میرے منحوس بہنوئی کا رویہ ہی ہے، وہ کسی سے تعلق واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہتا۔ اور آپ کے والدین وغیرہ؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فوزیہ بولی، وہ ہم سے بچھڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ آپ کو اس واقعے کی اطلاع کس طرح ملی؟ میں نے پوچھا۔ اتفاقاً خلیق الزماں نے بتایا، اگرچہ میرا وہ بدنیت ہمزلف ہم سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی ہم مہینے 2 مہینے میں ایک آدھ بار فون کر کے رضیہ کی خیر خیریت دریافت کر لیتے ہیں۔ رضوانہ نے کبھی کھل کر اپنی پریشانیوں سے ہمیں آگاہ نہیں کیا، لیکن ہم جانتے تھے کہ آفتاب عالم سے شادی کا فیصلہ کر کے رضوانہ نے زندگی کی بڑی ہی خطرناک غلطی کی تھی۔ بہرحال 15 فروری کو ہم نے رضوانہ کو فون کیا۔ آفتاب عالم کے گھر میں اس کے ضعیف والدین بھی ساتھ رہتے ہیں، ان کے علاوہ ایک ملازمہ بھی ہے۔ لیکن اس روز ایک اجنبی آواز نے فون ریسیو کیا۔ میرے سوال پر اس نے بتایا کہ 1.5-2 ماہ قبل رضوانہ چھت سے گر کر ہلاک ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ کون ذات شریف ہے؟ فون ریسیو کرنے والی نسوانی آواز نے جواب نہیں دیا۔ میں ہیلو ہیلو کرتا ہی رہ گیا اور اس نے فون بند کر دیا۔ میرا پریشان ہو جانا لازمی تھا۔ میں نے دوبارہ سے نمبر ڈائل کیا، لیکن انگیج ٹون نے میرا استقبال کیا۔ بار بار کی کوشش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فون سیٹ کا ریسیور ہٹا کر رکھ دیا گیا ہے۔ میں نے فوراً اپنے والدین کو فون کیا تو پتہ چلا کہ رضوانہ کو پیش آنے والے حادثے سے وہ بے خبر تھے۔ دوسرے روز میرا چھوٹا بھائی میرے اصرار پر رضوانہ کے گھر گیا۔ اسی روز میرے چھوٹے بھائی رفیق الزماں نے مجھے فون کر کے اطلاع دی کہ واقعی رضوانہ حادثاتی موت کا شکار ہو چکی ہے۔ آفتاب عالم کے بوڑھے والد مشرف حسین نے رفیق الزماں کو بتایا کہ رضوانہ کو یہ حادثہ 24 دسمبر کی صبح پیش آیا، اور آپ کا خیال ہے کہ رضوانہ کو قتل کیا گیا ہے۔ خلیق الزماں کے طویل بیان کے اختتام پر میں نے کہا، پھر فوزیہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اور آپ اپنی بڑی بہن کے قاتل یعنی اپنے بہنوئی آفتاب عالم کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتی ہیں؟ وہ غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی، میرے بس میں ہو تو اس خبیث کی بوٹیاں نوچ ڈالوں۔ ہم دراصل قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، خلیق الزماں نے سلجھے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ کرنے کو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے سرانے والے انداز میں کہا، میں آپ کے دلی جذبات کو سمجھ رہا ہوں اور آپ کے خیالات کا احترام بھی کرتا ہوں۔ قانون کو ہاتھ میں لینا دانش مندی کی علامت نہیں، اسی لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ فوزیہ نے کہا، بیگ صاحب، اگر آپ رضوانہ باجی کا کیس لینے کو تیار ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ ہم انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نظامی صاحب نے جس انداز میں آپ کی تعریف کی ہے، یہی میرے وثوق کی بنیادی وجہ ہے۔ تعریف تو صرف اسی ذات باری کی ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ میں نے انتہائی عاجزی سے کہا، میں نے ہمیشہ خدمت خلق کا ہی ساتھ دیا ہے اور انصاف کے حصول کی جنگ لڑی ہے، اور اس باری تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہر مرحلے پر میری راج رکھی ہے۔ انشاءاللہ وہ مردود بھی عبرتناک انجام کو ہی پہنچے گا۔ فوزیہ نے خلا میں گھڑتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا۔ میں خلیق الزماں کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا ہمزلف لالچی فطرت کا مالک ہے، دولت کے حصول کی خاطر وہ انتہائی نیچ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں رضوانہ کے قتل سے اس کا کون سا مفاد وابستہ تھا؟ مالی مفاد بیگ صاحب، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ آپ ذرا وضاحت کیجیے۔ خلیق الزماں نے کچھ دیر توقف کیا، پھر بتایا، رضوانہ کی حادثاتی موت سے آفتاب عالم کو بہت بڑا فائدہ پہنچ سکتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ آج کل اسی فائدے کے حصول کی تگ و دو میں لگا ہوگا۔ کیا کوئی بیمہ پالیسی کا معاملہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ یا رضوانہ کسی بہت ہی بڑی جائیداد کی مالک ہے؟ آپ بہت ہی ذہین وکیل ہیں۔ اس نے فراغ دلی سے میری تعریف کی۔ میں نے کہا، خلیق صاحب، آپ میری ذہانت کو ناپنے کے بجائے واضح الفاظ میں میرے موقف کی تائید کریں، اس طرح میرا قیمتی وقت بھی بچے گا اور میں آپ کی بات کو بہتر انداز میں سمجھ پاؤں گا۔ سوری بیگ صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، میں آپ کو کھل کر بتاتا ہوں۔ چند لمحات کے بعد اس نے کھل کر بتایا کہ آفتاب عالم نے اپنی بیوی رضوانہ کی ایک بھاری بیمہ پالیسی کر رکھی تھی، جو رضوانہ کی حادثاتی موت کے بعد یقیناً اس کو ہی ملنا تھی۔ اس سلسلے میں آفتاب نے ابتدائی کام مکمل کر لیا تھا،
اس نے اچھی خاصی رشوت دے کر پولیس سے رضوانہ کی حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اور متعلقہ انشورنس کمپنی میں کلیم داخل کر دیا۔ اس سلسلے میں انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی ایک لڑکی اس کے ساتھ بہت تعاون کر رہی تھی۔ خالق الزماں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ لڑکی، جس کا نام انیلا واسطی تھا، آفتاب عالم کے گھر میں بھی اس کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ اسے یہ بھی شک تھا کہ 15 فروری کو جس ناشناس آواز نے اس کی کال اٹینڈ کی وہ انیلا واسطی ہی ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مرحومہ رضوانہ نے تقریباً 3 لاکھ روپے کے مالیت کے سیونگ سرٹیفکیٹ بھی خرید رکھے تھے، جو ظاہر ہے رضوانہ کی موت کے بعد اب آفتاب عالم کی ہی ملکیت تھے۔ 8 لاکھ روپے کی پالیسی اور 3 لاکھ روپے کے سرٹیفکیٹ کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ 11 لاکھ روپے کے لیے قتل کرنا کوئی بھی شمپے کی بات نہیں، اور وہ ایک لالچی اور بد فطرت انسان کے لیے۔ خالق الزماں کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، بہت خوب خالق صاحب، آپ نے تو یہاں آتے ہی اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ آپ کو تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ ویسے آپ کو اس میں کرتے کیا ہیں؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، پولیس ڈپارٹمنٹ والی بات سے تو آپ مجھے معافی رکھیں جناب، اور آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کویت میں ایک آئل کمپنی میں فورمین ہوں۔ 1 سال پہلے کویت گیا تھا۔ اپنی محنت، کام سے لگن اور سب سے بڑھ کر خوش قسمتی کے سبب 1 ہی سال میں فورمین بن گیا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ کے ہم زلف نے پولیس کو بھاری رشوت دے کر حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، پاکستان میں صدق کا رائج الوقت بہت ہی بڑی قوت ہے۔ میں نے بھی اسی قوت کو استعمال کیا ہے، حالانکہ مجھے یہاں آئے ہوئے کم و بیش 1 ہفتہ ہی گزرا ہوگا، لیکن میں نے رضوانہ کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں بہت سے حقائق جمع کر لی ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں آپ کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ خالق صاحب، میں نے پیٹ پر کچھ لکھنے کے بعد سوال کیا، کیا آپ مجھے یہ کیس صرف اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ نظامی صاحب نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ بولا، لیکن میں خاص طور پر کسی اچھے وکیل کی خدمات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ یہ سیدھا سادہ فوجداری کا معاملہ ہے، عدالت خود مجھے سرکاری وکیل مہیا کر سکتی ہے، مگر میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ اس میں رسک والی کون سی بات ہے؟ میں نے پوچھا، آپ جو شواہد جمع کر چکے ہیں ان کی بنا پر سرکاری وکیل بھی مضبوط کیس بنا سکتا ہے، پھر آپ میری ہی خدمت کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، بیگ صاحب، سرکاری وکیل کے منہ میں عموماً سرکاری زبان ہی بولتی ہے، اور یہ انتہائی تلخ حقیقت ہے۔ آپ ہمارے ملک کے قانون اور عدالتی نظام کو میری بنسبت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسی صورت میں جبکہ پولیس کا بھرپور تعاون مجرم کے ساتھ ہو، کسی سرکاری وکیل سے کامیابی کی توقع رکھنا حماقت کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اور پھر پوچھا، کیا پولیس نے رضوانہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا؟ وہ تلخی سے بولا، پولیس صرف وہی کام شدومت سے کرتی ہے جس میں اس کا بھلا ہوتا ہو۔ رضوانہ کے قتل کو حادثاتی موت کا رنگ دینے میں ان کا بھلا ہو رہا تھا، اس لیے پوسٹ مارٹم ضروری ہی نہیں سمجھا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رضوانہ کا کوئی ولی وارث یہاں موجود نہیں تھا۔ فوزیہ نے کافی دیر کے بعد گفتگو میں حصہ لیا۔ اگر کوئی اس معاملے کی پیروی کرنے والا ہوتا تو پولیس اتنی آسانی سے اس کیس کو دبا نہیں سکتی تھی۔ خالق الزماں نے پرعزم لہجے میں کہا، لیکن اب گڑے مردے اکھڑ لیں گے۔ افسوس کہ میں وکیل نہیں ہوں، ورنہ اسے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے فوراً کہا، آپ وکیل نہ ہوتے ہوئے بھی خاصے مستعد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے تعاون سے ہم بہت ہی بہتر نتائج حاصل کریں گے۔ آپ صرف عدالت کے اندرونی معاملات کو سنبھال لیں بیگ صاحب، وہ بڑے ہی بااعتماد انداز میں بولا، باہر کی بھاگ دوڑ میں خود کروں گا، اور آپ خرچے وغیرہ کی پرواہ نہ کریں۔ میں ہر قیمت پر اس منحوس شخص کو سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کتنی دن کی چھٹی پر آئے ہیں؟ فی الحال 2 ماہ کی چھٹی ہے، خالق الزماں نے بتایا، لیکن اس مدت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ مجھے تمام حالات سے تفصیلاً آگاہ کریں، گویا آپ ہمارا کیس لینے کے لیے تیار ہیں۔ فوزیہ نے پوچھا، فیس ہم آپ کو ڈبل دیں گے، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، فیس تو میں آپ سے ضرور لوں گا، لیکن کیس لینے کا فیصلہ میں پوری بات سننے کے بعد کروں گا۔ کوئی کی کمائی کو ذرا سنبھال کر رکھیں، انسان اپنے وطن سے دور رہ کر بڑی مشکل سے پیسہ کماتا ہے۔ آخری بات میں نے مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب،
खलीको ज़ुमा ने जल्दी से कहा। फौजिया का मतलब ये था कि वो अपनी बहन के कातिल को तख्ता दार तक पहुंचाने के लिए किसी भी किस्म की बचत से गुरेज नहीं करेगी। इसके बाद हम दोनों मियाँ बीवी, मुझे रिजवाना के पस मंज़र आफ्ताब आलम से उसकी शादी के बाद के दोनों के दरमियान के झगड़े और बाहमी चुगलनी, आफ्ताब आलम की लालची फितरत और कमीनापन, उसका रिजवाना को मार पीट करने का और जद्दो को करने का अंदाज वगैरह के बारे में मुझे तफसीलन बताते रहे। ख़ास तौर पर खलीको ज़माने आफ्ताब आलम की पुलिस से साज़बाज़ और अनीला वासी के बारे में हैरत अंगेज़ इंकशाफ किए। मैं एक मरतबा फिर ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये शख्स अगर पुलिस में होता तो यकीनन बहुत तरक्की करता। खैर, ऑयल कंपनी में भी इसने कुछ कम तरक्की नहीं की थी। 1 घंटे की मज़ीद गुफ्तगू के बाद मैंने उसका केस लेने का फ़ैसला किया और मशवरा दिया ज़्यादा बेहतर ये होगा कि इस्तिग़ासा फौजिया साहिबा की जानिब से केस दायर किया जाए। मुद्दइया अगर मकतूला की सगी बहन होगी तो केस ज़्यादा मजबूत बनेगा। दोनों ने मेरी बात से इत्तेफाक किया। मैंने वकालतनामा निकाल कर फौजिया की जानिब बढ़ा दिया। उसने वकालतनामे का सरसरी जायज़ा लेने के बाद साइन कर दिए। इंदराज आप खुद कर लीजिएगा। खलीको ज़माने मेरी मतलूबा फ़ीस निकाल कर मेरे हवाले की और मैंने फ़ीस की वसूली की रसीद जारी कर दी और कहा, मेरी फ़ीस के अलावा कोर्ट के अखराजात भी आप ही को बर्दाश्त करना होंगे, फ़िक्र ना करें आप। तो तसल्ली आमिर लहजे में बोला, जो आप कहेंगे वही होगा। फिर कुछ देर के बाद वो दोनों रुखसत हो गए। इससे पहले मैंने खलीको ज़मा के ज़ुम्मे 2-3 निहायत ज़रूरी काम लगा दिए और इसने इस ज़िम्मेदारी को निभाने का वादा भी किया। सबसे पहले अहम काम इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम डिपार्टमेंट की वर्कर अनीला वस्ती से मुलाकात करके मालूमात हासिल करना था। अगले 3-4 रोज़ में वाकई खलीको ज़मा ने बड़ी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। अनीला वास्ती और आफ्ताब आलम की ताज़ा तरीन ताल्लुकात के बारे में उसके इंकशाफात ने इस केस में मेरी दिलचस्पी को दोचंद कर दिया। इसके अलावा खलीको ज़मा ने मौके के एक अहम तरीन गवाह माइकल से भी बड़ी फ़ायदेमंद मुलाकात की। फिर आफ्ताब आलम के माजी को भी खंगाल डाला। मैंने पूरी तैयारी करने के बाद अपने वकालतनामे के साथ फौजिया की जानिब से अदालत में इस्तिग़ासा दायर कर दिया। अदालत ने इब्तिदाई कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इस हादसे के इंक्वायरी अफसर सरफराज शाह और मुल्ज़िम आफ्ताब आलम को बज़रिया समन अदालत में तलब किया। तफ्तीशी अफसर सरफराज शाह एक ASI था। अदालत की बाकायदा कार्रवाई से बेहतर होगा कि मैं आपको इस केस के पस मंज़र से आगाह कर दूं, ताकि पेश नज़र आपको उसको समझना आसान हो जाए। जो तमाम हालात में तरतीबवार बयान कर रहा हूँ। इस केस में बहुत सी बातें मुझे बाद में मालूम हुई थी। वाक़यात में तसल्लुल पैदा करने का मकसद ये है कि आपका जहन अदालती कार्रवाई के दौरान में किसी भी उलझन का शिकार ना हो। रिजवाना और फौजिया 2 बहनें थीं। इनका कोई भाई नहीं था। फौजिया अपनी बहन रिजवाना से लगभग 5 साल छोटी थी। उनके वालिदैन ने अच्छे वक्तों में ज़ाती घर बना लिया। इस 2 मंजिला की बालाई मंजिल किराए पर उठी हुई थी, जबकि ज़री मंजिल में फौजिया और रिजवाना अपने वालिदैन के साथ रिहाइश पजीर थीं। उनका घर पापोश नगर में था। रिजवाना और फौजिया के वालिद एक सरकारी महकमे सेक्शन में अफसर थे, लेकिन इंतहाई ईमानदार और दयानतदार होने के बाद सिर्फ तनख्वाह पर ही गुजारा करते। इनकी इसी खसूसियत की बिना पर महकमे के तमाम अफराद इन्हें इज्जत की निगाह से देखते। रिजवाना ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उनके वालिदैन की मियाद मुलाजमत पूरी हो गई। अलबत्ता सरकारी महकमे की जानिब से इन्हें पेश की गई अगर वो चाहें तो उनकी मुलाजमत में मज़ीद 5 साल की तोसी की जा सकती है, लेकिन उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाने की बजाय रिटायरमेंट ले ली। इनके इस फैसले के पीछे रिजवाना की अम्मी का हाथ था। वो चाहती थी कि इनके शौहर का बाकी उम्र आराम सुकून से गुजरे। हुकूमत की तरफ से जो फ़ंड वगैरह की रकम मिली वो उन्होंने दोनों बच्चियों की शादी के लिए बैंक में महफूज करवा दी। मकान के बालाई पोर्शन का किराया भी आ रहा था और बैंक से माहाना मुनाफा भी मिल रहा था। ये तमाम रकम मिलजुलाकर 4 अफराद की गुज़र औकात के लिए काफ़ी थी। फौजिया ने जब जवानी की हदूद को छुआ तो रिजवाना ग्रेजुएशन कर चुकी थी। इस मौके पर रिजवाना ने एक अच्छा काम यह किया कि एक इंस्टीट्यूट में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीखना शुरू कर दी। उसके वालिद ने शुरू में इस बात पर इतराज़ भी किया, लेकिन रिजवाना ने मुलाजमत का इरादा कर लिया था। उसने अपने वालिद को भी इस फैसले से आगाह किया। रिजवाना शुरू से ही संजीदा तबीयत की मालिक थी, जबकि उसके बर्द
فوزیہ میں لاؤبالی پن موجود تھا۔ اس نے کبھی اچھے نمبر بھی حاصل نہیں کیے تھے، بس بے مشکل پاس ہی ہوتی۔ فوزیہ اس نے بے مثال کا شاہکار تھی۔ اس کے اٹھان سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ لاکھوں میں نہ صحیح وہ ہزاروں میں ایک ضرور تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رضوانہ کوئی بدصورت لڑکی تھی، البتہ رضوانہ بس واجبی سی شکل کی ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس کے سراپے میں کوئی نمایاں بات نہیں تھی کہ جسے یاد رکھا جا سکے، جبکہ فوزیہ کو ایک نظر دیکھنے والا بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا۔ پھر رضوانہ صحت کے معاملے میں بھی خاصی بدقسمت واقع ہوئی۔ اسے کوئی نہ کوئی مرض لاحق رہتا، جس کی وجہ سے وہ دھان پانسی ہو گئی۔ جس گھر میں جوان لڑکیاں ہوں وہاں رشتے آیا ہی کرتے ہیں۔ ان کے والدین کو بھی ان کی شادی کی بڑی فکر تھی اور رشتے آ بھی رہے تھے، لیکن ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ والدین یہ چاہتے تھے کہ پہلے رضوانہ کی شادی ہو، لیکن لڑکے والے رضوانہ کو نظر انداز کر کے فوزیہ کو پسند کر لیتے۔ اس طرح معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے رضوانہ کے والد نے ایک ترکیب سوچ لی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب لڑکے گھر والے لڑکی کو دیکھنے آئے تو وقتی طور پر فوزیہ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، یعنی جب فوزیہ وہاں موجود ہی نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ ترکیب کامیاب رہی اور ایک لڑکی کی والدہ اور بہنیں رضوانہ کو پسند کر کے چلی گئیں، لیکن کسی طرح لڑکے کو فوزیہ کے بارے میں پتہ چل گیا اور اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اس طرح بات بنتے بنتے بگڑ گئی۔ اس صورتحال نے رضوانہ کو بے انتہا دل براشتہ کر دیا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور ایک روز وہ والدین کے سامنے پھٹ پڑی۔ ابو، اس نے روحانتے لہجے میں اپنے والد کو مخاطب کیا، کیا ضروری ہے کہ پہلے میری ہی شادی ہو؟ اس کے والد نے نہایت ہی نرمی سے سمجھایا، بیٹی تم بڑی ہو، اس لیے تمہاری شادی پہلے ہونا چاہیے۔ یہ کوئی فارمولہ تو نہیں ہے، فارمولہ نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا دستور یہی ہے میری بیٹی۔ اس کی والدہ نے بھی کہا، اگر تمہارے بجائے فوزیہ کی شادی ہم پہلے کر دیں تو تمہارے لیے رشتے کے دشواری پیدا ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ بڑی میں کوئی عیب تھا، اس لیے چھوٹی کو پہلے بیاہ دیا۔ رضوانہ نے احتجاجی انداز میں کہا، اگر لڑکے والے میری بجائے فوزیہ کو پسند کر جاتے ہیں تو اس میں فوزیہ کا کیا قصور ہے؟ اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ اس طرح اس کی شادی کیسے ہوگی؟ میری وجہ سے اس کا نقصان کیوں؟ آپ لوگ میرے رشتے کے انتظار میں اس کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ میری چھوڑیں اور فوزیہ کی بات کہیں پکی کر دیں۔ تمہاری فکر کیسے چھوڑ دیں لڑکی؟ اس کی والدہ نے، ہمارے لیے دونوں بیٹیاں ایک جیسی ہیں، رضوانہ نے تلخی سے کہا، مگر دنیا والے آپ کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال ہی دے گا میری بچی۔ اس کے والد نے بھی کہا، تم دل چھوٹا نہ کرو، ہم ہیں نا سوچنے کے لیے۔ پر بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ تواتر سے رشتے آتے رہے اور رضوانہ کی بجائے فوزیہ کو پسند کر کے جاتے رہے۔ ان کے والدین اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ پہلے شادی بڑی بیٹی کی ہی ہوگی۔ اس دوران میں فوزیہ نے پاسنگ مارکس سے BA کر لیا۔ اس کا ارادہ آگے پڑھنے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ رضوانہ نے فرسٹ ڈویژن میں گریجویشن کرنے کے بعد تعلیم کا سلسلہ ختم کر دیا۔ البتہ کمرشل تعلیم اور ہنر سیکھنے کے بعد اس نے ملازمت کا آغاز کیا۔ جب صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس نے والدین کو اپنے ایک عجیب و غریب فیصلے سے آگاہ کیا۔ ایک روز اس نے اپنی والدہ سے کہا، امی، میں نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ اس وقت اس کی عمر صرف اور صرف 26 سال کے قریب تھی اور ملازمت کرتے ہوئے اسے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس کی والدہ اس کے اس فیصلے پر حیرت سے زدہ رہ گئیں۔ وہ بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر اب بھی آپ نے فوزیہ کے رشتے کی بات پکی نہیں کی اور میرے رشتے کی راہ تکتے رہے تو اس گھر میں آنے والے ہر رشتے کا میں انکار کروں گی۔ اب تم تو بہت ہی جلد مایوس ہو گئی ہو میری بچی۔ اس کی والدہ نے کہا، ہم فوزیہ کی بھی شادی کریں گے، پر تمہارے بعد۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ کئی گھروں میں 35 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، مگر وہ بھی کبھی ایسی بدلی کی باتیں نہیں کرتی۔ بیٹھی ہوں گی 35 سال کی میری بلا سے۔ رضوانہ نے بے پرواہی سے کہا، میں نے آپ کو بہرحال اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے، آپ ابو کو بھی بتا دیجیے گا۔ رضوانہ کی والدہ نے اسی راز اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی۔ دوسرے روز فوزیہ بھی بڑی بہن کے اس فیصلے سے واقف ہو چکی تھی۔ اس نے بہت احتجاج کیا، والدین نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن رضوانہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ والدین رضوانہ کی اس عادت سے واقف تھے، وہ یا تو کسی بات کی ضد کرتی ہی نہیں تھی، یا پھر ضد کرتی تو اس کو ختم کر کے ہی دم لیتی۔ الغرض اس واقعے کے 2 مہینے بعد فوزیہ کے لیے خلیق الزماں کا رشتہ آیا۔ پھر آئندہ 6 ماہ کے اندر فوزیہ بیاہ کر خلیق الزماں کے گھر پہنچ گئی۔ فوزیہ اس گھر سے کیا رخصت ہوئی جیسے لڑکے والے اس گھر کا راستہ ہی بھول گئے۔ کسی نے جھوٹے منہ بھی رضوانہ کا رشتہ
مانگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس بات کا رضوانہ پر الٹا اثر ہوا۔ اس نے زمانے کی بے حسی اور ناقدری کا رونے کے بجائے خود کو ایک کھول میں قید کر لیا اور پوری تندہی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ فوزیہ نے آنے والے 2 سالوں میں خاصی ترقی کی۔ وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ انہی 2 سالوں کے دوران ان میں رضوانہ مختلف دفاتر میں کام کرتے ہوئے ٹائپسٹ سے ترقی کرتے ہوئے پرسنل سیکرٹری تک پہنچ گئی۔ اس کی موجودہ جاب ایک کیٹرنگ اینڈ فارورڈنگ کمپنی میں تھی جس کا باس آفتاب عالم تھا اور رضوانہ اس کی پرسنل سیکرٹری۔ رضوانہ نے اس دفتر میں آتے ہی اپنی اہمیت کو منوا لیا اور باس کی نظروں میں آ گئی۔ دفتر کے باقی اسٹاف سے زیادہ وہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اگر کوئی سے بات کرتا تو وہ اچھی طرح اس کی بات کا جواب دیتی، مگر کسی سے بے تکلف بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ زیادہ توجہ اپنے کام پر ہی دیتی اور کبھی بھی کام پورا کیے بغیر نہیں اٹھتی۔ ایک روز آفتاب عالم نے رضوانہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ایک طویل فہرست اسے تھماتے ہوئے بولا، میری رضوانہ، ایک ارجنٹ کام ہے، آپ اسے فوراً ٹائپ کر دو۔ یس سر۔ اس نے باس کے ہاتھ سے وہ فہرست لی اور اپنے کیبن میں آ کر ٹائپ رائٹر پر انگلیاں چلانے لگی۔ اس وقت 5 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ رضوانہ عموماً 5 بجے آف کرتی، لیکن اس طویل فہرست کو ٹائپ کرتے ہوئے 5:15 بج گئے۔ اپنا کام ختم کر کے وہ باس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ آفتاب عالم نے اس کے ہاتھ سے فہرست لیتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ مس رضوانہ۔ رضوانہ آفتاب عالم کی میز کی دائیں جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ عموماً اسی کرسی پر بیٹھ کر باس سے ڈکٹیشن لیتی تھی۔ آفتاب عالم نے ٹائپ شدہ فہرست کا جائزہ لینے کے بعد انٹرکام پر چپراسی سے 2 کافی لانے کو کہا اور دیوار پر لگے دنیا کے نقشے کو دیکھنے لگا۔ میں جاؤں سر؟ رضوانہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آفتاب عالم اس کی جانب مڑتے ہوئے نہایت نرم لہجے میں بولا، میں نے تمہارے لیے کافی منگوائی ہے۔ رضوانہ کو اپنے باس کے لہجے پر حیرت ہوئی۔ آفتاب عالم عموماً اس انداز میں بات نہیں کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنے ملازمین پر چیختا چلاتا رہتا یا پھر انتہائی سنجیدہ اور 2 ٹوک انداز میں بات کرتا۔ رضوانہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے دیر ہو جائے گی اور آفتاب عالم نے دیوار گیر گلی پر نظر ڈالی۔ مس رضوانہ، دیر تو تمہیں ہو چکی ہے، آرام سے بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ رضوانہ نے کہا، سر میرا گھر آپ کے راستے میں نہیں پڑتا، زحمت ہوگی آپ کو خواہ میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس میں زحمت کی کیا بات ہے رضوانہ؟ آفتاب عالم نے کہا، پھر میں نے کافی منگوائی ہے، وہ تو پیتی جاؤ۔ رضوانہ نے زیادہ انکار مناسب نہ سمجھا اور بیٹھ گئی۔ آفتاب عالم نے پہلے کبھی اسے یوں اپنے کمرے میں بٹھا کر کافی نہیں پلائی تھی۔ وہ اپنے باس کے رویے کو دیکھتے ہوئے سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آفتاب عالم ان دنوں تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ خاصا چڑچڑا اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی فیروزہ بیگم کچن میں اچانک آگ بھڑک جانے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ کافی پینے کے دوران میں آفتاب عالم اپنی میز پر رکھی ہوئی مختلف چیزوں کو ترتیب دیتا رہا۔ 1-2 مرتبہ اس نے دروازوں میں بھی جھانکا۔ رضوانہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ جیسے وہ کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن موضوع الفاظ کی ضرورت نہ ہو۔ عورت کی چھٹیز بہت تیز ہوتی ہے، شاید اسی لیے رضوانہ نے اپنے باس کی کیفیت کو بھانپ لیا اور آخرکار وہ بول اٹھی، مس رضوانہ، تم اس دفتر میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یکم کو 3 ماہ ہو جائیں گے سر۔ آفتاب عالم نے کہا، تم نے بہت مختصر وقت میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ تھینک یو سر۔ میں نے بہت کم ایسے ورکرز دیکھے ہیں جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہوں اور ان کی پوری توجہ اپنے فرائض کی ادائیگی پر لگی رہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں ایسے ملازمین کو پسند کرتا ہوں جو خود کم بولتے ہوں پر ان کا کام زیادہ بولتا ہو۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو؟ رضوانہ نے انتہائی مختصر سا جواب دینے پر اکتفا کیا۔ عموماً وہ ایسے ہی الفاظ بولتی تھی، اوکے سر، یس سر، تھینک یو سر، ٹھیک ہے سر، وغیرہ وغیرہ۔ یس سر، میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ رہی ہوں، اس نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا۔ آفتاب عالم اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری بہترین کارکردگی کے پیش نظر اس ماہ تمہاری تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ رضوانہ نے چونک کر اپنے سر کو دیکھا، سر آپ نے پچھلے ماہ ہی تو میری تنخواہ بڑھائی ہے۔ مجھے یاد ہے، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں نے ہمیشہ محنتی ورکرز کی قدر کی ہے۔ میں اس کمپنی سے جو کچھ کماتا ہوں اس کی میں دیانت دار ملازمین کی محنت بھی شامل ہوتی ہے۔ رضوانہ خاموش رہی تھی اس کی بات سن کر۔ آج اسے اپنا باس خاصا بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پہلے والا تند مزاج اور غصہ ور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پھر ان کے درمیان
دفتری امور سے ہٹ کر باتیں ہونے لگیں۔ رضوانہ تو بس ہوں ہاں ہی کر رہی تھی اور آفتاب عالم اسے اپنی نجی زندگی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ آفتاب عالم نے رضوانہ سے ذاتی نوعیت کے کچھ سوالات پوچھے جن کے جوابات اس نے انتہائی مختصر دیے تھے۔ رضوانہ نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ اس روز وہ اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ پہلے سے ہی آپس میں بے تکلف ہوں۔ شاید اس کی بڑی وجہ آفتاب عالم کا بدلا ہوا خوشگوار رویہ ہی تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ان کے درمیان بے تکلفی کی فضا قائم ہونے لگی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رضوانہ کو محسوس ہوا کہ آفتاب عالم اس سے ڈھیروں باتیں کرنے کے باوجود بھی اس کا جی نہیں بھرتا۔ وہ زندہ دل شخص رضوانہ کے دل میں گھر کرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ رضوانہ کی زندگی پر طاری جمود آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ اب اسے اپنے ارد گرد کی ہر چیز اچھی لگنے لگی اور اس کے اندر کا موسم بڑی ہی تیزی سے بدلنے لگا۔ وہ خود کو خوش قسمت ترین سمجھ رہی تھی کہ اس جیسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی پر ایک وحشی شکل و مرد دل و جان سے مرنے لگا تھا اور اس کو اپنانے کے لیے انتہائی سنجیدہ بھی تھا۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اچانک ملنے والی خوشی ہو یا غم چھپائے نہیں چھپتا، اس کا تاثر چہرے پر چمکنے لگتا ہے۔ رضوانہ کے مزاج و عادات میں پیدا ہونے والی تبدیلی کو اس کے والدین نے فوراً محسوس کر لیا۔ یہ آج کل ہماری بیٹی کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ایک رات رضوانہ کے والد نے اپنی بیٹی سے سوال کیا تھا۔ وہ بولی، ٹھیک کہتے ہیں آپ، میں نے بھی اس کے اندر بہت تبدیلی محسوس کی ہے۔ بڑی زندہ دلی اور شوقی کا مظاہرہ کر رہی ہے یہ ان دنوں۔ اللہ کا شکر ہے۔ وہ بولے، 2 سال سے تو بالکل ہی مردوں کی سی زندگی گزار رہی تھی، ہر چیز سے بیزار اور نالا۔ ایک لمحے کو رک کر انہوں نے تفتیش بھرے لہجے میں کہا، زمانہ بہت خراب ہے بیگم، تم ذرا رضوانہ میں رونما ہونے والی اس تبدیلی کا کھوج تو لگاؤ، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھی؟ اس نے شوہر کی باتیں کاٹ دی۔ زمانہ خراب ہے تو ہوا کرے، ہمیں اپنی بیٹی پر پورا اعتماد ہے۔ رضوانہ کے والد نے کہا، اعتماد اپنی جگہ، لیکن ہم والدین ہیں، ہمیں اپنی بیٹی کی مصروفیت کا علم ہونا چاہیے۔ رضوانہ کی والدہ ان کی باتوں کی تہ تک میں پہنچ گئیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے کہ میں رضوانہ کو کھریدنے کی کوشش کروں گی، اس سے بات کروں گی، لیکن انہیں کوئی ایسی کوشش ہی نہیں کرنی پڑی۔ رضوانہ نے خود ہی ان کا کام آسان کر دیا۔ اس کے اندر اچانک پیدا ہونے والی تبدیلیوں نے اس کے عزائم کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ اپنے لباس کا خیال رکھنے لگی اور میک اپ پر بھی توجہ دینی شروع کر دی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آفتاب عالم اس کی زبان کے راستے اس کے گھر تک چلا آیا۔ آفتاب صاحب نے بتایا ہے کہ 2 مہینے بعد میری تنخواہ مزید بڑھ جائے گی۔ آفتاب صاحب میرے کام سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس عید پر مجھے بونس بھی ملے گا۔ کل آفتاب صاحب کے والد بھی دفتر آئے تھے۔ آفتاب صاحب کے والد بہت ہی خلیق اور مہربان انسان ہیں۔ انہوں نے بیٹی کہہ کر میرے سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا۔ آفتاب صاحب کو اس سال بہت زیادہ منافع ہوا ہے۔ وہ اپنے دفتر میں میری آمد کو اپنی خوش بختی سے تعبیر کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک روز رضوانہ کی والدہ نے محتاط انداز میں کہا، بیٹی تمہارے باس کی تعریفیں سن سن کر ان سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے، ان سے کہو کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ رضوانہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ امی ان کی وائف نہیں ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی؟ شادی تو کی تھی، رضوانہ نے بتایا، لیکن کچھ عرصہ قبل ان کی بیگم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اوہ! رضوانہ کی والدہ کے چہرے پر تفکر نظر آنے لگا۔ رضوانہ نے کہا، پریشان کیوں ہو گئی ہیں امی؟ کیا آفتاب صاحب اکیلے ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس کی والدہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ رضوانہ نے کہا، اچھا ہوا آپ نے خود ہی کہہ دیا، ورنہ میں تو آفتاب صاحب کو گھر پر آنے کی دعوت بھی دینے ہی والی تھی۔ ہاں ہاں ضرور بلاؤ انہیں بیٹی، اس کی والدہ نے جلدی سے کہا اور پھر پوچھا، آفتاب صاحب کی عمر لگ بھگ کتنی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ 48-39 سال ہوگی۔ رضوانہ کی والدہ کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ رضوانہ اس وقت 28 سال کی ہو چکی تھی۔ ان کے خیال میں یہ ایک مناسب جوڑی تھی۔ اگرچہ رضوانہ نے واضح الفاظ میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کی والدہ سب کچھ سمجھ رہی تھیں۔ پھر یہی سب کچھ انہوں نے اپنے شوہر کے بھی گوشہ گزار کیا۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، رضوانہ کے والد نے کہا۔ رضوانہ سراسر غلطی کرنے جا رہی ہے، اس میں نامناسب والی کون سی بات ہے؟ رضوانہ کی والدہ نے پوچھا۔ اس سے اچھا رشتہ رضوانہ کے لیے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ پریشان ہو رہے ہیں آپ بھی خواہ مخواہ، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ
یہ رضوانہ کی اپنی پسند ہے، ورنہ وہ تو سرے سے شادی سے انکاری ہو رہی تھی۔ وہ ہم سے زیادہ اپنا برا بھلا نہیں سوچ سکتی، اور میرا خیال آپ سے مختلف ہے، رضوانہ کی والد نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اپنا برا بھلا وہ سب سے زیادہ خود ہی بہتر انداز میں سوچ سکتی ہے۔ تم بیٹی کی حمایت میں بہت سی باتوں کو بھول رہی ہو۔ میں بیٹی کو نہیں بھولنا چاہتی، اس لیے بہت سی باتوں کو نظر انداز کر رہی ہوں، رضوانہ کی والدہ نے مدبرانہ لہجے میں کہا۔ آپ تو اس کی ضدی طبیعت سے بخوبی واقف ہیں، اگر ہم نے اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو ممکن ہے۔ اچانک سے انہوں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی، پھر اگلے ہی لمحے رضوانہ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، میں کافی دیر سے آپ کی گفتگو سن رہی ہوں، اگرچہ یہ غیر اخلاقی فعل ہے، مگر بہرحال مجھ سے یہ حرکت سرد ہو چکی ہے۔ میں باہر دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ اس کے والد نے کہا، بیٹی میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، جو اونچ نیچ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتی۔ میں جو کچھ بھی کروں گا تمہاری بہتری کے لیے کروں گا میری بچی۔ رضوانہ نے گردن جھکا دی۔ مجھے افسوس ہے ابو کہ آپ کو میرے فیصلے سے دکھ پہنچا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ دونوں نے کب کو چھپاتے ہوئے بولے۔ میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ فوزیہ اور کچھ زمان سے بھی مشورہ کر لوں۔ رضوانہ نے کہا، زندگی مجھے گزارنا ہے ابو۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹی، لیکن دنیا داری بھی تو ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دنیا داری کے تقاضے پورے کریں، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے، وہ قطعیت سے بولی۔ اس سے پہلے کہ اس کے والد کچھ بولتے وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ افسوس ناک میں گردن ہلاتے ہوئے بولے، یہ اب ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ ان کی بیوی نے کہا، ایسے نہ کہیں، رضوانہ نے زندگی میں پہلی بار ہم سے کچھ مانگا ہے، آپ اپنے اندر ذرا لچک پیدا کریں، کہیں آپ کی مخالفت اس کے اندر بغاوت کے جذبات نہ پیدا کر دے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ واقعی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، منین بے دلی سے بولے۔ پھر بھی فوزیہ اور خلیق زماں کو اس معاملے میں شریک کرنا ضروری ہے۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ جلدی سے بولی۔ میرا خیال ہے انہیں رضوانہ کے اس فیصلے سے خوشی ہی ہوگی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ قصہ مختصر یہ طے پایا کہ جس روز آفتاب عالم ان کے گھر آئے، اس روز فوزیہ اور خلیق زماں کو بھی بلا لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رضوانہ کا فیصلہ اٹک اور دو ٹوک تھا۔ خلیق زمان اور فوزیہ سے رائے لینا تمام وجہ سے کچھ زیادہ نہیں تھا، تو یہ پایا کہ 2 مہینے بعد آفتاب عالم بارات لے کر آ جائے گا۔ اس دوران میں رضوانہ نے دفتر جانا چھوڑ دیا اور وہ آفتاب کی دلہن بن کر اس کے گھر میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کہنے کو تو 2 ماہ بہت کم مدت ہوتی ہے، دن پلک جھپکتے میں گزر جاتے ہیں، لیکن اس عرصے کے دوران میں رضوانہ کے گھر پر ایک قیامت سی گزر گئی۔ اس کے والد نمونے کا شکار ہو کر چند روز کے اندر ہی چل بسے۔ اس کی والدہ اپنے شوہر کی موت کا غم نہ سکیں اور 1 ماہ کے بعد ہی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ رضوانہ پر بڑا ہی کٹن وقت تھا، مگر اس کی ہمت داد دینے والی تھی کہ اس کے اس مصیبت دنوں میں صبر و برداشت کا دامن ہاتھ سے اس نے نہیں چھوڑا۔ وہ اس صدمے کو جھیل گئی اور وہ اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی، اس لیے فوزیہ کے اصرار پر خلیق زماں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا۔ رضوانہ کی والدہ کا چین لم ہو چکا تو آفتاب عالم نے شادی کا تقاضا شروع کیا۔ رضوانہ کی آمدگی کو دیکھتے ہوئے خلیق زماں اور فوزیہ نے رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی۔ اس طرح بالآخر چند روز بعد رضوانہ آفتاب عالم کی بیوی بن کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ آفتاب عالم کی رہائش طارق روڈ کے کمرشل ایریا میں تھی۔ خلیق زمان اور فوزیہ بدستور پاپوش نگر والے گھر میں ہی رہ رہے تھے۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی آفتاب عالم نے کینچلی بدل لی۔ اس نے رضوانہ پر زور دیا کہ وہ پاپوش نگر والے گھر سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ رضوانہ نے حیرانی سے کہا۔ والدین کی وفات کے بعد اس گھر پر ہم دونوں بہنوں کا برابر کا حق ہے، میں اپنا کیسے حصہ لوں؟ آفتاب عالم نے کہا، میں بھی تمہیں یہ بات تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس گھر پر تم دونوں بہنوں کا حق ہے، لیکن معاف کرنا، تمہاری چھوٹی بہن اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ اپنا پورا حق وصول کر رہی ہے، اور تمہیں تو دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال باہر کیا ہے۔ تمہیں چاہے جتنا برا لگے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ تمہارے بہنوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس مکان پر قبضہ جمانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ رضوانہ نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ فوزیہ کی نیت میں نہ ہی کوئی کھوٹ ہے اور نہ ہی خلیق زماں لالچی فطرت کے آدمی ہیں۔ میں ان دونوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، وہ تو محض میری تنہائی دور کرنے کے لیے اس گھر میں آئے تھے، آفتاب عالم نے طنزیہ انداز میں کہا، اور ابھی تک
تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے وہاں جمے ہوئے ہیں۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے تو تمہیں حقیقت سے آگاہ کیا ہے، آفتاب عالم نے اپنے لہجے میں مصنوعی اپنائیت بھرتے ہوئے کہا۔ آگے تمہاری مرضی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمہاری بہن تمہاری دشمن ہے، مگر تمہارے بہنوئی پر مجھے بھروسہ نہیں۔ وہ بہت ہی کایا شخص ہے، تم دیکھنا ایک روز وہ پورا مکان ہی ہڑپ کر جائے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ رضوانہ اپنے شوہر کے رویے کے بارے میں جتنا سوچتی اس کا ذہن اتنا ہی الجھتا جاتا۔ چند روز کے بعد سے آفتاب عالم نے پھر اسی نوعیت کی باتیں شروع کی۔ زچ ہو کر رضوانہ پوچھ بیٹھی، چاہتے کیا ہیں آخر آپ؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ آفتاب عالم نے صاف صاف کہہ دیا، دیکھو رضوانہ، ہمیں اپنے حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تمہارا مستقبل اب مجھ سے وابستہ ہے۔ اگر مجھے کسی بات سے فائدہ پہنچے گا تو یقیناً وہ تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ میں آج کل بہت پریشان ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ رضوانہ نے پوچھا، خدا خیر کرے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آفتاب عالم نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، رضوانہ تمہیں یہ بات معلوم نہیں اور نہ ہی میں نے تمہیں بتانے کی کبھی کوشش کی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ رضوانہ نے پوچھا، کس بات کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ بات یہ ہے رضوانہ کہ اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا، آج کل بزنس بہت زیادہ ڈاؤن جا رہا ہے اور اگر کچھ عرصہ یہی صورتحال رہی تو سمجھو کہ کاروبار بالکل ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم اسی نازک موقع پر اس ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سنبھالا دے سکتی ہو۔ میں؟ کس طرح؟ اس والے نظر سے بولی، مجھے فوری طور پر کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ وہ بڑی چالاکی سے بولا، اگر تم اس کا انتظام کر دو تو… رضوانہ نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا، میں بھلا رقم کا انتظام کس طرح کر سکتی ہوں؟ بڑی آسانی کے ساتھ۔ آفتاب عالم کے چہرے پر مکرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگر پاپوش نگر والے مکان کو فروخت کر دیا جائے تو تمہارے حصے میں آنے والی رقم میرے بہت کام آ سکتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں میری پریشانی سے کوئی غرض ہی نہیں۔ رضوانہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ آفتاب عالم نے رضوانہ کو سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھ کر کہا، تمہارے بہنوئی کے پاس رہنے کو ذاتی گھر موجود ہے اور تم اپنے گھر میں خوش و خرم ہو۔ پاپوش نگر والے گھر کی فروخت سے کسی بھی صورت کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ویسے تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں زبردستی تو اس کام پر مجبور نہیں کر سکتا۔ بس میں نے تمہیں اپنا سمجھ کر یہ تجویز پیش کی تھی کیونکہ ہم دونوں کا مفاد اب ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں فوزیہ سے بات کر کے دیکھتی ہوں، رضوانہ نے کہا۔ آفتاب عالم جلدی سے بولا، میرا خیال ہے کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی نامناسب بات نہیں، البتہ تمہارا بہنوئی کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ رضوانہ نے بات یہ کہہ کر ختم کر دی کہ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن بات ختم نہیں ہوئی۔ خالق و زمان نے مکان کی فروخت کی مخالفت کی۔ اس کا موقف یہ تھا کہ آفتاب عالم رضوانہ کو بیوقوف بنا رہا تھا، لیکن رضوانہ نے اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ فوزیہ نے بھی رضوانہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ آفتاب عالم کاروبار کی خرابی کا بہانہ بنا کر اسے رقم ہتھیانا چاہتا ہے، ورنہ اسے کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ اس کا کاروبار اچھا خاصا چل رہا ہے۔ رضوانہ نے اپنی بات پر ڈٹی رہی، چنانچہ فوزیہ اور خالق و زمان کو اس کے سامنے ہتھیار پھینکنا پڑے۔ پاپوش نگر والا 2 منزلہ مکان 6 لاکھ میں فروخت ہوا۔ خالق و زمان نے رضوانہ کے حصے کے 3 لاکھ روپے اسے دیتے ہوئے کہا تھا، رضوانہ تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو، میں بڑا بھائی ہونے کے ناطے تمہیں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اس رقم کو تم سوچ سمجھ کر استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر پر بہت اعتماد کرتی ہو، لیکن مجھے اس پر ذرا بر اعتبار نہیں۔ بہرحال یہ تمہاری رقم ہے اور میں تمہیں مشورہ ہی دے سکتا ہوں، تمہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ فوزیہ نے کہا، رضوانہ میری مانو تو اس رقم کو تم کسی اسکیم میں لگا دو، کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ خرید لو، تمہاری رقم بڑھتی ہی رہے گی۔ رضوانہ کو ان کے مشوروں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے 3 لاکھ کی رقم لے کر اپنے شوہر آفتاب کے ہاتھ پر رکھ دی۔ وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ رضوانہ اس وقت خود پر بہت فخر محسوس کر رہی تھی کہ اس نے ایک انتہائی نازک موقع پر اپنے شریک حیات کی مدد کی۔ وہ بے وقوف اس منصوبے سے بے خبر تھی جو عیار آفتاب کے ذہن میں ترتیب پا چکا تھا۔ 1 مہینے بعد آفتاب عالم نے اپنے منصوبے کے دوسرے حصے پر عمل کیا۔ ایک رات وہ اپنے دفتر سے جلدی آ گیا۔ اس کی ایک ادا سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ رضوانہ اس کی خوشی کا سبب پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے، آج آپ خلاف توقع بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ بات ہی ایسی ہے رضوانہ، وہ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے بولا، تم میرے لیے واقعی بہت خوش بخت ہو رہی ہو۔ میں بھی تو سنوں، کیا ہو گیا ایسا آخر؟ رضوانہ نے بھی کہا تھا،
وہ اپنی جیب سے ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ نکال کر رضوانہ کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو گن لو، پورے 3 لاکھ روپے ہیں، تمہاری یہ رقم مجھ پر قرض تھی۔ رضوانہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ ماہ میں نے تم سے 3 لاکھ روپے لے کر کاروبار میں لگائے تھے، آفتاب عالم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ رقم لیتے وقت دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ یہ روپے مجھ پر قرض ہوں گے، اور جیسے ہی کوئی بہتر صورت نظر آئی میں یہ رقم تمہیں واپس کر دوں گا۔ رضوانہ نے کہا، مگر میں نے تو آپ کو یہ رقم بطور قرض نہیں دی۔ خیر یہ تو بتائیں کہ کاروبار میں ایسی کون سی بہتری آ گئی ہے؟ میں نے کہا نا تم بہت لکی ہو، آفتاب عالم مسرور لہجے میں بولا۔ 2-3 پارٹیوں کے پاس بڑی بڑی پیمنٹس رکی ہوئی تھیں، پچھلے 6 مہینوں میں ساری کلیئر ریکس ہو گئی ہے، اور ایک بہت ہی بڑا کانٹریکٹ بھی ملا ہے۔ مبارک ہو، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، رضوانہ نے بھی پر اثر مسرت لہجے میں کہا۔ پھر نوٹوں والا لفافہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، یہ آپ ہی رکھ لیں، میں بھلا اس کا کیا کروں گی؟ آفتاب عالم نے تو یوں اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے جیسے رضوانہ نے کوئی خطرناک چیز اس کی سمت بڑھائی ہو۔ پھر وہ انتہائی بے پرواہی سے بولا، یہ رقم میرے پاس تمہاری امانت تھی، تم جیسے چاہو اسے استعمال کرو، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواؤ یا زیورات بنوا لو، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ اس وقت رضوانہ کو آفتاب عالم دنیا کا عظیم ترین انسان نظر آ رہا تھا۔ فوزیہ اور خلیق الزمان خامخواہ اس کی جانب سے بدگمان تھے۔ وہ دل ہی دل میں ان دونوں کو صلاباتیں سنانے لگی۔ اس دوران میں وہ محبت بھری نظروں سے آفتاب عالم کو دیکھتی بھی جا رہی تھی۔ آفتاب عالم یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ کیا سوچنے لگی ہو تم؟ وہ چونک گئی۔ کچھ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس رقم کو کہاں استعمال کروں۔ تم بھی نا خواہ پریشان ہو جاتی ہو، آفتاب عالم نے کہا۔ 3 لاکھ روپے بھی بھلا کوئی رقم ہوتی ہے؟ لوگ تو کھڑے کھڑے 3 لاکھ روپے اڑا دیتے ہیں، پھر یہ بھی کیا ضروری ہے کہ اسے خرچے کیا جائے؟ پھر کیا کروں میں؟ بھائی اس رقم سے کوئی سیونگ سرٹیفکیٹ خرید لو۔ رضوانہ کو فوزیہ کا مشورہ یاد آیا، اس نے بھی اسے سیونگ سرٹیفکیٹ خریدنے کی بات کی تھی۔ اسے ایک مرتبہ پھر خود پر ناز محسوس ہونے لگا کہ اسے اتنا ہمدرد اور مخلص شوہر ملا تھا۔ کتنا خیال تھا اسے رضوانہ کا اور اس کے مفاد کا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، میں سیونگ سرٹیفکیٹ ہی خریدوں گی، آفتاب عالم نے کہا۔ تم کل ہی میرے ساتھ چلنا، پہلے ہم نیشنل سیونگ سینٹر چلیں گے، سرٹیفکیٹ خریدنے کے بعد میں تمہیں گھر ڈراپ کر کے آفس چلا جاؤں گا۔ دوسرے روز حسب پروگرام رضوانہ نے 3 لاکھ روپے کے سیونگ سرٹیفکیٹ خرید لیے اور نامزدگی کے کھانے میں آفتاب عالم کا نام لکھوایا۔ یہ بظاہر ایک معمولی سی بات تھی، لیکن اس کے پس پردہ آفتاب عالم کا غیر معمولی منصوبہ آہستہ آہستہ پائے تکمیل کی جانب بڑھ رہا۔ کچھ عرصے کے بعد آفتاب عالم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس نے اپنے اور رضوانہ کے نام سے ایک ڈبل بیمہ پالیسی خریدی۔ یہ میاں بیوی کی پالیسی مشترکہ تھی جو 8 لاکھ روپے کی مالیت کی تھی۔ کسی ایک فرد کی حادثاتی موت کے نتیجے میں دوسرے فرد کو 8 لاکھ روپے کی رقم مل جاتی۔ پھر رفتہ رفتہ آفتاب عالم کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ اب ان کی شادی کو 8 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ آئے دن ان کے درمیان معمولی نوعیت کی نوک جھوک ہونے لگی۔ رضوانہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ آفتاب عالم کے رویے نے صدمےری کا عنصر بڑھا لیا تھا۔ وہ اسے کام کی زیادتی سمجھی، کیونکہ آفتاب عالم اب رات کے وقت ہی دفتر سے لوٹتا۔ پھر رضوانہ پر یہ بھی انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر شراب بھی پیتا ہے۔ پیتا تو وہ عرصے دراز سے تھا، لیکن رضوانہ کے علم میں یہ بات اب آئی تھی۔ آہستہ آہستہ میاں بیوی میں کشیدگی بڑھنے لگی اور نوبت مار پیٹ تک جا پہنچی۔ لیکن ایک بات تھی کہ بدمزگی کے بعد آفتاب عالم اپنے رویے کی معافی مانگ لیتا اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرواتا، اور رضوانہ مطمئن ہو جاتی۔ فوزیہ کو اپنی بہن کی ازواجی زندگی کی اڑتی اڑتی خبریں تو ملتی رہتی، لیکن رضوانہ نے کبھی اپنے دل کا حوال نہیں سنایا۔ رضوانہ نے ایک طرح سے اپنی ان حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ جانے کیوں وہ آفتاب عالم کی ہر زیادتی برداشت کر کے بھی اس کے ساتھ رہنے پر خوش تھی۔ وہ اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی تھی۔ اسی دوران میں خلیق الزمان کو کویت کی ایک آئل کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ پہلے وہ خود کویت پہنچا، پھر کچھ ہی عرصے بعد اس نے بیوی اور بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان لوگوں کا رضوانہ سے رابطہ محض ٹیلی فون پر ہی رہ گیا، اور وہ بھی کبھی کبھار۔ آفتاب عالم اپنے گھر میں ان کی آمد کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ خود ہی احتیاط کرتے، اور یہی احتیاط انہیں ٹیلی فون کے سلسلے میں بھی رکھنی پڑتی۔ 15 فروری کو جب خلیق الزمان کو معلوم ہوا کہ گزشتہ 24 دسمبر کو رضوانہ چھت سے گر کر حادثاتی موت کا شکار ہو گئی ہے، تو وہ اپنی بیوی فوزیہ
اور بچوں کے ساتھ فوراً یہاں پہنچ گیا۔ اس کا خیال بلکہ یقین تھا کہ رضوانہ کو اس کے شوہر آفتاب عالم نہیں موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اپنے اس یقین کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے بڑی تگ و دو بھی کی، اور اس کی تگ و دو کی بنا پر ہی میں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ 2 ماہ بعد شروع ہوا۔ میرے تقاضے کے جواب میں آفتاب عالم نے اپنے وکیل کی جانب سے جواب دائر کروایا۔ میں نے تقاضا کے گواہوں میں 4 افراد کے نام پیش کیے۔ نمبر 1 خاکروب مائیکل، جس نے سب سے پہلے رضوانہ کی لاش دیکھی۔ نمبر 2 دودھ والا محمد اسحاق، جو مائیکل کے بعد سب سے پہلے وقوع پر پہنچا تھا۔ نمبر 3 ملزم آفتاب عالم کا سامنے والا پڑوسی اشفاق حسین۔ نمبر 4 بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر رہنے والا سعید بخاری۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کیا۔ تقاضا کی جانب سے پہلا گواہ مائیکل پیش ہوا۔ اس نے مقدس کتاب پر سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر بیان دیا، میں گزشتہ 2 سال سے اس علاقے میں صفائی وغیرہ کا کام کر رہا ہوں۔ بھوکے کے روز میں حسب معمول جب اس گلی میں پہنچا تو عین گلی کے بیچ میں نے کسی کو سوتے ہوئے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میں جھاڑو لگاتے ہوئے جب ذرا قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر میری حیرت بڑھ گئی کہ وہ کوئی عورت تھی۔ سردی کے موسم میں کسی عورت کو گلی میں سوتے دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں بھی اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دودھ والا سائیکل پر گلی میں داخل ہوا۔ میں نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلایا، پھر اس عورت کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی عورت کو دیکھ چکا تھا، نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ پہچان بھی چکا تھا۔ دودھ فروش محمد اسحاق نے مجھے بتایا کہ وہ عورت اس بلڈنگ کے 2nd فلور پر رہتی تھی۔ ساتھ ہی اس نے بلڈنگ کی جانب اشارہ بھی کیا۔ ہم دونوں نے مل کر شور مچایا تو دائیں بائیں کی کھڑکیوں سے کچھ افراد جھانکنے لگے۔ اس کے فوراً بعد ہی دودھ والا اس بلڈنگ میں داخل ہو گیا جس جانب اس نے اشارہ کیا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے مجھے بتایا کہ وہ اس عورت کے گھر والوں کو اطلاع دینے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس عورت کا شوہر آنکھیں ملتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ پھر اپنی بیوی کو لاش کو دیکھتے ہی اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس وہاں پہنچ گئی۔ مائیکل کا بیان ختم ہوا تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا، مسٹر مائیکل، ابھی آپ نے معزز عدالت کو بیان دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جب آپ وقوع کے روز حسب معمول صفائی کے لیے ملزم کی گلی میں داخل ہوئے تو آپ نے کسی کو گلی میں سوتے ہوئے دیکھا۔ بعد ازاں جب آپ اس کے قریب پہنچے تو انکشاف ہوا وہ کوئی عورت تھی۔ کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے، مائیکل نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ مسٹر مائیکل، میں نے اگلا سوال کیا، آپ نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ ملزم اطلاع ملنے پر آنکھیں ملتے ہوئے گلی میں پہنچا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو لاش کو دیکھ کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ عورت لاش میں تبدیل ہو چکی تھی؟ مائیکل نے کٹہرے میں کھڑے آفتاب عالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ جناب، اس شخص نے روتے ہوئے خود ہی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ کس بات کا؟ ملزم نے وہاں پہنچتے ہی واویلا شروع کر دیا۔ مائیکل نے بتایا۔ یہ روتا جاتا اور بتاتا جاتا، بے وقوف، میں نے تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا تھا اتنی صبح چھت پر نہ جایا کرو۔ مجھے معلوم تھا ایک روز تمہیں ضرور کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، اور بالآخر وہی ہوا، تم اپنی جان گنوا بیٹھی ہو۔ میں نے پوچھا، مسٹر مائیکل، آپ نے ملزم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ملزم کی بیوی رضوانہ کو گلی میں پڑے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ مر چکی تھی؟ نہیں جناب، اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا، مائیکل نے جواب دیا۔ بالکل ایسا دکھائی دیتا جیسے کوئی اطمینان سے کروٹ کے بل سو رہا ہو۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اس اطمینان سے لیٹی ہوئی عورت کے ارد گرد کوئی غیر معمولی بات نوٹ کی؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھا جناب، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی خون وغیرہ؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، اس عورت یعنی ملزم آفتاب کی بیوی رضوانہ کے کسی قسم کا جوتا پہن رکھا تھا؟ وہ پاؤں سے ننگی تھی۔ اس کے جسم پر کیسا لباس تھا؟ مائیکل نے بتایا، وہ پھولدار شلوار قمیض میں ملوث تھی، اور دوپٹہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا اس نے موسم کی مناسبت سے کوئی سویٹر وغیرہ پہن رکھا تھا؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ میں نے مائنہ خیز نظروں سے جج کی طرف دیکھا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب۔ میں نے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وکیل صفائی نے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ وہ گواہوں کے کٹہرے کے پاس پہنچا اور گواہ مائیکل سے سوال کیا،
مسٹر مائیکل، آپ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کس وقت گھر سے نکلتے ہیں؟ مائیکل نے جواب دیا، صبح 5 بجے کے قریب۔ کیا آپ وقوع کے روز بھی 5 بجے ہی گھر سے نکلے تھے؟ جی ہاں، کم و بیش یہی وقت تھا۔ وکیل صفائی نے سوال کیا، آپ نے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ جب آپ میرے موکل کی گلی میں داخل ہوئے تو ہم نے عین اس وقت گلی کے وسط میں کسی کو لیٹے ہوئے دیکھا؟ جی بالکل۔ اور وہ 14 دسمبر کی صبح تھی؟ بالکل، وہ 14 دسمبر کی ہی صبح تھی۔ مائیکل کے جواب میں قطعیت کی واضح جھلک تھی۔ اور اس روز منگل کا دن تھا۔ یہ دن اور تاریخیں مجھے اس لیے یاد رہ گئے کہ اس سے اگلے روز کرسمس تھا۔ بہت خوب، وکیل صفائی نے ابتدائی انداز میں کہا۔ اس تغاضا کی گواہ کی یادداشت کی داد دینی پڑے گی۔ آبجیکشن یور آنر، میرے فاضل دوست معزز گواہ کا تمسخر اڑانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ میں نے کسی کا تمسخر نہیں اڑایا جناب عالی، وکیل صفائی نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بلکہ گواہ کی یادداشت کی داد دی ہے۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے بیگ صاحب؟ مجھے بات پر نہیں، انداز پر اعتراض ہے۔ میں نے نہایت مؤدب لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، گواہ کی یادداشت کی داد دیں، لیکن داد کے انداز میں۔ ایک لمحے کے بعد میں نے رک کر کہا، یور آنر، بعض اوقات ایک ہی لفظ اپنی ادائیگی کے سبب مختلف دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً شاباش کا لفظ کسی کارنامے پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی کو کوتاہی یا نالائکی کی مذمت کے لیے بھی۔ میرے دو صورت میں لفظ کی ادائیگی کا انداز جدا ہوگا۔ میرے فاضل دوست معزز گواہ کی یادداشت کو سراہتے رہے، لیکن ان کا انداز سراسر استہزائیہ ہے، جو کسی بھی طور مناسب نہیں۔ غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو میرے فاضل دوست، وکیل صفائی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے معزز گواہ کی عقل پر ماتم کر رہا ہوں۔ اس کے انداز نے مجھے چراغ پا کر دیا۔ تاہم میں نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہا، لینگویج پلیز۔ جج نے ہمیں آپس میں الجھتے ہوئے دیکھا تو عدالت کے وقار کا خیال رکھا جائے کہا۔ وکیل صفائی گواہ مائیکل کی جانب متوجہ ہوگا۔ مسٹر مائیکل، کیا آپ جانتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں صبح 5 بجے 400 اندھیرا ہوتا ہے؟ جی بالکل، اچھی طرح جانتا ہوں میں۔ اس کے باوجود بھی آپ نے گلی کے وسط میں کسی کو لیٹے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ مائیکل نے تحمل سے جواب دیا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا جناب، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ وکیل صفائی کس بات پر اچھل کود مچا رہا تھا۔ میں نے اس کے غیر شائستہ رویے کی بنا پر دل میں فیصلہ لیا کہ موقع ملنے پر میں اسے خوب رگڑوں گا۔ وکیل صفائی نے پوچھا، وہ 2 وجوہات کیا تھیں؟ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ گلی میں ہر الیکٹرک پول کے ساتھ لائٹ موجود ہے۔ مائیکل کا جواب تسلی بخش تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ گلی میں روشنی نہ بھی ہوتی تو میں بآسانی پوری گلی میں موجود چیزوں کو دیکھ سکتا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وکیل صفائی نے تندی انداز میں کہا، کیا آپ گھر سے اینٹی ڈارک یا آئی لیس لگوا کر جھاڑو لگانے کے لیے نکلتے ہیں؟ مائیکل نے بڑے ہی معتمل لہجے میں جواب دیا، وکیل صاحب، اگر میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں کہ آپ کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو یہ توہین عدالت ہوگی، اس لیے میں ایسا کہنے سے کچھ گریز ہی کروں گا۔ وکیل صفائی بل کھا کر رہ گیا۔ میں نے معنی خیز انداز میں وکیل صفائی کو دیکھا۔ جج نے گواہ مائیکل کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا، آپ اس بات کی وضاحت کریں، اگر گلی میں لائٹ موجود نہ ہوتی تو پھر آپ کس طرح گلی میں موجود چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ جناب عالی، مائیکل نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بات معمولی سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں بلا شبہ 5 بجے ہی گھر سے نکلتا ہوں، اور اس بات میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اس وقت اندھیرا خاصا ہوتا ہے۔ لیکن میں صرف ایک گلی کی صفائی نہیں کرتا ہوں، میرے پاس خاصا بڑا ایریا ہے۔ جب میں صفائی کرتے ہوئے وقوع والی گلی میں پہنچا تو سفیدہ نمودار ہو چکا تھا، یعنی اس رات صبح کے تقریباً 6 بج چکے تھے۔ پھر اس نے وکیل صفائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذہین وکیل صاحب یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ وقوع کے روز یعنی 24 دسمبر کو سورج کتنے بجے طلوع ہوا تھا؟ وکیل صفائی کسی آہٹ میں بغلیں جھانکنے لگا، اور میں نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا۔ مائیکل جیسا پراعتماد اور عقلمند گواہ میری نظر سے پہلے نہیں گزرا تھا۔ اس نے اپنے پردلیل جواب سے وکیل مخالف کو لاجواب کر دیا تھا۔ مائیکل کے بعد اس تقاضا کا دوسرا گواہ دودھ فروش محمد اسحاق گواہی کے لیے پیش ہوا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد جو بیان دیا وہ تقریباً مائیکل کے بیان سے ملتا جلتا تھا۔ صفحات کی تنگی کے باعث میں اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے مختصر بیان کرتا ہوں۔ میں نے محمد اسحاق سے پوچھا، اسحاق صاحب،
آپ نے بھی بیان دیا ہے کہ آپ نے رضوانہ کو گلی میں پڑے ہوئے دیکھتے ہی پہچان لیا. کیا آپ اسے پہلے سے جانتے تھے؟ محمد اسحاق کی عمر لگ بھگ 32 سال تھی. وہ ایک گھمرو جوان تھا. اپنے ڈیل ڈول سے وہ کوئی پہلوان معلوم ہوتا. اس کی وجہ قطع سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی رخت مزاج کا شخص ہوگا، لیکن اپنے حلیے کے برف وہ خاصا شائستہ اور نرم خو تھا. اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، جناب میں مرحومہ کو تقریباً 2 سال سے جانتا ہوں، یعنی جب سے وہ اس بلڈنگ میں آئی تھی. ہاں بالکل، محمد اسحاق نے جواب دیا. پہلے آفتاب صاحب 1 لیٹر دودھ دیتے تھے، پھر جب ان کی شادی ہو گئی رضوانہ صاحبہ اس گھر میں آ گئیں تو میں انہیں 2 لیٹر دودھ دینے لگا. آپ ملزم کو کب سے جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا. 3 ساڑھے 3 سال سے. میں نے سوال کیا، آپ کتنے عرصے سے اس گلی میں دودھ کو سپلائی کر رہے ہیں؟ اس نے بتایا تقریباً 8 سال سے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ملزم پہلے آپ سے دودھ نہیں لیتا تھا، یعنی 3.5 سال سے پہلے تک. جی ہاں، پہلے وہ اس گھر میں نہیں رہتا تھا، بلکہ اس کی پہلی بیوی فیروزہ بیگم رہتی تھی جو دودھ نہیں لیتی تھی. کیا مطلب؟ میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا. کیا ملزم نے رضوانہ سے پہلے کسی اور عورت سے بھی شادی کر رکھی تھی؟ جی ہاں، فیروزہ بیگم ایک بیوہ خاتون تھی، محمد اسحاق نے بتایا. وہ کافی عرصے سے بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھیں. پھر پتہ چلا کہ انہوں نے آفتاب عالم نامی ایک شخص سے شادی کر لی ہے. اس کے بعد ہی ملزم اس گھر میں آ کر رہنے لگا. یہ ساری باتیں پہلے سے جانتا تھا. گواہ محمد اسحاق سے یہ سوالات پوچھنے کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ حقائق عدالت کے ریکارڈ پر آ جائیں. میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ گواہ کے جوابات سن کر کٹہرے میں کھڑا ملزم آفتاب عالم بے چینی محسوس کرنے لگا تھا. میں نے گواہ سے پوچھا، آپ نے بھی بتایا ہے کہ مرحومہ رضوانہ سے قبل ملزم کسی فیروزہ بیگم نامی خاتون کا شوہر رہ چکا تھا. کیا ہوا تھا فیروزہ بیگم کو؟ اصل بات تو میں نہیں جانتا جناب، لیکن سنا ہے کہ مورچی خانے میں کام کرتے ہوئے ان کے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ جل کر مر گئی. اس کے بعد میں نے محمد اسحاق سے چند ایسے سوالات پوچھے جن سے گواہ مائیکل کے بیان کی تصدیق ہوتی. پھر میں اپنی مخصوص سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا. میرے بعد وکیل صفائی جرح کے لیے آگے بڑھا، لیکن 2-4 رسمی اور غیر اہم سوالات کے بعد اس نے جرح ختم کر دی. اس کے انداز سے بددلی ہوا دیدہ تھی. فوری طور پر میری بات سمجھ میں نہ آ سکی کہ اس کی عدم دلچسپی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اس کا سارا جوش و خروش اچانک جھاگ کے مانند کیوں بیٹھ گیا؟ شاید یہ اس کی کوئی چال تھی. اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا. جج نے چند روز بعد تاریخ دے کر عدالت کو ختم کر دیا. منظر سیشن کورٹ کے اسی کمرے کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں استغاثہ کا گواہ اور ملزم آفتاب عالم کا پڑوسی اشفاق حسین کھڑا تھا. اشفاق حسین کی عمر 44-45 سال رہی ہوگی. اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں جو بڑی بھلی معلوم ہوتی. اشفاق حسین اس بلڈنگ میں گزشتہ 20 سال سے رہ رہا تھا. وہ ایک سلجھا ہوا اور بردبار شخص نظر آتا. اشفاق حسین نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد نہایت ہی مختصر سا بیان دیا، جس کا لبے لباب یہ تھا کہ اس کی نظر میں آفتاب عالم کوئی معقول شخص نہیں تھا. اس کے گھر سے اکثر و بیشتر لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی، خاص طور پر جب سے اس نے نئی شادی کی تھی. اس کے بعد سے اس گھر کی ہنگامہ آرائیاں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئیں. اس نے 1-2 مرتبہ ملزمہ کے ضعیف والد مشرف حسین کو بھی اس سلسلے میں ٹوکا، جس نے ملزم کو سمجھانے کا وعدہ کیا. اشفاق حسین کا بیان ختم ہوا تو میں سوالات کے لیے آگے بڑھا. میں نے پوچھا، اشفاق حسین صاحب، ماشاءاللہ آپ تو اس بلڈنگ میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، وہاں کے دیگر مکینوں کے بارے میں آپ کو خاصی معلومات ہوں گی. میں اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں جناب، اشفاق حسین نے بتایا. دوسروں کے ٹوہ میں رہنا مجھے پسند نہیں. ہماری بلڈنگ میں زیادہ تر لوگ کرایہ دار ہیں، اس لیے آتے جاتے رہتے ہیں. میں نے کہا، اشفاق صاحب، میں آنے جانے والے کرایہ داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کی طرح کچھ اور لوگ بھی اس بلڈنگ میں اپنی ذاتی فلیٹوں میں رہتے ہیں اور سال ہر سال سے رہ رہے ہیں. ہاں ایسا تو ہے. اشفاق صاحب، ملزم آفتاب عالم آپ کا پڑوسی تھا. آپ دونوں کے فلیٹوں کے دروازے تقریباً آمنے سامنے ہیں. میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آپ کو اپنے سامنے فلیٹ سے اکثر لڑائی بھڑائی کی آوازیں آتی رہتی. اشفاق حسین نے ہاں میں جواب دیا. ہاں، اکثر و بیشتر میں اس قسم کی آوازیں سنتا رہتا تھا، اور خصوصاً رات میں، بلکہ رات گئے کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں نے پوچھا،
کیا آپ رات کو دیر تک جاگنے کے عادی ہیں؟ آپ کا اندازہ درست ہے، اس نے بتایا۔ میں دراصل رات کو خاصی دیر تک دکان کھلی رکھتا ہوں، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ تاریک روڈ کی رونق رات گئے تک ہی برقرار رہتی ہے۔ میں کپڑے کی ایک دکان چلاتا ہوں۔ میں نے پوچھا، اشفاق صاحب، ملزم آفتاب عالم کو آپ کے پڑوس میں آباد ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہی کوئی 3 ساڑھے 3 سال۔ آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ خاص طور پر جب سے ملزم نے نئی شادی کی تھی، اس کے بعد سے اس گھر میں ہنگامہ آرائی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم کی دوسری بیوی کوئی جھگڑالو عورت تھی؟ ہرگز مطلب نہیں ہے میرا یہ۔ پھر کیا مطلب تھا؟ وہ بولا، در حقیقت بات یہ ہے کہ مرحومہ رضوانہ سے پہلے ملزم آفتاب عالم فیروزہ بیگم کا شوہر تھا۔ ان دونوں کی شادی لگ بھگ 1 سال تک رہی، پھر وہ حادثاتی موت کا شکار ہو گئیں۔ مرحومہ فیروزہ بیگم کا ہمارے ہاں آنا جانا بھی تھا، اس لیے ہمیں کافی باتیں معلوم ہوتی رہتی تھیں، لیکن رضوانہ کے سلسلے میں ملزم نے خاص طور پر پابندی لگا رکھی تھی۔ اسے آس پڑوس میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ اشفاق حسین نے تو خاصا الجھا ہوا جواب دیا تھا۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے سوال کیا، اشفاق صاحب، آپ تو فیروزہ بیگم کے خاصے پرانے پڑوسی تھے، اور آپ کے بقول ان سے آپ کے گھریلو مراسم بھی تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فیروزہ بیگم نے ملزم آفتاب سے کن حالات میں شادی کی؟ وکیل صفائی نے فوراً مداخلت کی۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، میرے فاضل دوست ایک غیر متعلق موضوع کو بیچ میں لا کر خام خواہ عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، یو آنر، جو معاملہ اس وقت غیر متعلق نظر آ رہا ہے، آگے جا کر وہ انتہائی متعلق ہو جائے گا۔ اس لیے معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ وہ وکیل صفائی کو میری جرم میں مداخلت سے باز رکھے۔ وکیل صفائی نے کہا، جناب عالی، وکیل تقاضا کو اپنے تقاضے تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ میرے موکل کے ماضی کو کلید کر وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنے سوالات کو مرحومہ رضوانہ اور ملزم آفتاب عالم تک ہی محدود رکھیں۔ آل رائٹ یو آنر، میں نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر نہایت موزبانہ لہجے میں کہا، اور پھر اشفاق حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اشفاق صاحب، میں نے جج کی ہدایت کے مطابق سوال کیا، آپ کا بیان یہ ہے کہ ملزم کے گھر سے اکثر لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ کیا وقوع کی رات بھی آپ نے اسی نوعیت کی آوازیں سنی تھیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے وقوع کی رات ایسی ہی آوازیں سنی تھیں، اشفاق حسین نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ اس رات میرے سر میں درد تھا اور میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وقوع کی رات ملزم خاصی دیر سے گھر آیا، تقریباً 2 بجے کے بعد۔ اس کی آمد کے تھوڑی دیر بعد ہی میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ دیٹ از آل یور آنر، میں جھگڑا ختم کر کے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وکیل صفائی نے گواہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اشفاق حسین صاحب، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ دوسرے کے گھر کی باتیں سننا سنگین ترین اخلاقی جرم ہے؟ جی ہاں، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی آپ اپنے پڑوسی کے اندرون خانہ لڑائی جھگڑے کو بڑی توجہ سے سنتے رہے ہیں، اشفاق حسین نے بڑے ہی اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ وکیل صاحب، لگتا ہے آپ نے میرے جوابات پر غور نہیں کیا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے باری باری پہلے جج کو اور پھر مجھے دیکھا۔ اس کے بعد وکیل صفائی کی جانب مڑتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے خاص طور پر کان لگا کر اپنے پڑوسی کے گھر کے جھگڑے کو سنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لڑائی جھگڑے کی آوازیں خود بخود میرے کانوں تک پہنچ جاتی تھیں، اور اس میں میری کوئی مرضی کا دخل نہیں تھا، اس لیے میں کسی بھی ایسے اخلاقی جرم کا مرتکب نہیں ہوا ہوں۔ وکیل صفائی نے پوچھا، اشفاق صاحب، آپ نے وکیل تقاضا کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وقوع کی رات میرا موکل 2 بجے کے بعد گھر لوٹا اور اس نے اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہ تو کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کچھ جھٹلانا چاہتا ہوں، اشفاق حسین نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ یہ کام آپ وکیل صاحبان کا ہے، میں تو بس اپنا فرض پورا کر رہا ہوں۔ آپ لوگ مجھ سے جو کچھ بھی پوچھیں گے، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر آپ کے سوالات کا درست جواب دوں گا۔ وکیل صفائی نے مزید 2-3 سوالات کے بعد جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد اتغاضہ کا چوتھا اور آخری گواہ سعید بخاری پیش ہوا۔ سعید بخاری کی عمر کا اندازہ میں نے 35-36 سال کے درمیان لگایا۔ وہ مذکرہ بلڈنگ کے 1st فلور کے ایک فلیٹ کا رہائشی تھا۔
اور کرایہ دار تھا۔ وہ گہرے بدن کا مالک ایک منحنی شخص تھا۔ اس نے بھاری مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں جو اس کے سوکھے چہرے اور پچکے ہوئے گالوں پر بوجھ محسوس ہوتی۔ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اس نے بڑا ہی سنسنی خیز بیان دیا، جس کا سب سے اہم حصہ یہ تھا کہ وقوعے کی رات پچھلے پہر اس نے ملزم آفتاب عالم کو اپنے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس سیکنڈ فلور پر اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ میں نے اس گواہ پر نہایت مختصر سی جرح کی۔ میں نے پوچھا، سید بخاری صاحب، کیا آپ اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وقوعے کی رات پچھلے پہر آپ نے جس شخص کو اپنے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا وہ ملزم آفتاب عالم ہی تھا؟ سید بخاری نے جواب دیا، میں یہ بات اتنے ہی یقین سے کہہ سکتا ہوں جتنے یقین سے میں اس وقت سٹی کورٹ کے ایک کمرے میں استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑے وکیل استغاثہ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، بخاری صاحب ذرا سوچ کر بتائیں، جب آپ نے ملزم کو اپنے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت اس کے ساتھ اور کون تھا؟ ملزم اکیلا ہی تھا اور اس نے اپنے کندھے پر کچھ اٹھا رکھا تھا۔ وقت کیا ہوگا؟ وہ کچھ سوچ کر بولا، یہی کوئی 5:15 بجے ہوں گے۔ ابھی فجر کی اذانیں نہیں ہوئی تھیں۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے اپنی جرح ختم کی۔ وکیل صفائی پیش و تاب کھاتے ہوئے سید بخاری کے کٹہرے میں جا کھڑا ہوا۔ وہ کچھ دیر تک تو کینہ توز نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر زہریلے لہجے میں سوال کیا، بخاری صاحب جھوٹ بولنے کی کیا قیمت وصول کی ہے آپ نے؟ آبجیکشن یور آنر، میں نے وکیل صفائی کے سوال پر احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل مخالف معزز گواہ پر رشوت کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ یہ الزام نہیں، حقیقت ہے، وہ ڈٹائی سے بولا۔ میں نے تشکیہ عالم میں کہا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ گواہ کی گواہی معتبر نہیں۔ وہ ایک جرائم پیشہ شخص ہے، منشیات فروشی اس کا پیشہ ہے۔ یہ سراسر بہتان تراشی ہے۔ میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، عدالت ان خیالی باتوں پر یقین نہیں کرتی، اپنی بات کی سچائی کے لیے ٹھوس ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے۔ وکیل صاحب، جج نے وکیل صفائی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کے پاس اپنے موقف کا کوئی ٹھوس ثبوت یا مدلل دلیل ہے؟ کیا آپ عدالت میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ سید بخاری گواہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا؟ جناب عالی، وکیل صفائی نے اٹکتے ہوئے جواب دیا، بات دراصل یہ ہے کہ گواہ میرے موکل کا دشمن ہے، اس لیے اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ اس دشمنی کی کیا نوعیت ہے؟ جج نے سوال کیا۔ گواہ منشیات فروش ہے، میرے موکل نے اسے اس دھندے سے باز رہنے کی تلقین کی، اس لیے وہ میرے موکل کا دشمن ہو گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں بیگ صاحب؟ جج نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا تھا، ہاتھ آنگن کو آرسی کیا؟ میرے فاضل دوست کے دعوے کی تصدیق ابھی کی جا سکتی ہے۔ وہ کس طرح؟ جج نے پوچھا۔ وہ اس طرح جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس بلڈنگ کے 3-4 مکین اس وقت عدالت میں موجود ہیں، معزز گواہ کے بارے میں ان کی رائے لی جا سکتی ہے۔ جج کو میری تجویز بہت پسند آئی، چنانچہ یہی کیا گیا۔ فیصلہ سید بخاری کے حق میں ہوا۔ جج نے سوالیہ نظروں سے وکیل صفائی کو دیکھا۔ اب کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا گواہ کے معزز ہونے میں اب بھی آپ کو کوئی شبہ ہے؟ وہ بدستور اپنی ڈٹائی پر قائم رہا۔ ممکن ہے یہ لوگ گواہ کی اصلیت سے واقف نہ ہوں۔ لگتا ہے وکیل صفائی کے پاس پوچھنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ میں نے بروقت چوٹ کی، اسی لیے وہ فضول باتوں میں الجھ کر معزز عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وکیل صفائی نے خونخوار نظروں سے مجھے گھورا۔ جج نے کہا، وکیل صاحب آپ گواہ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ وکیل صفائی سید بخاری کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سید بخاری صاحب، آپ نے اپنے وکیل کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ قبل از اذان فجر آپ نے اپنے دروازے کے سامنے سے وقوعے کی رات میرے موکل کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے اپنے کندھے پر کچھ اٹھا رکھا تھا۔ جی، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ کیا آپ اپنے بیان کی وضاحت کریں گے کہ میرے موکل نے اپنے کندھے پر کیا اٹھا رکھا تھا؟ میں اس سلسلے میں معذرت خواہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سارا منظر اپنے دروازے کے آئی گلاس کی مدد سے دیکھا۔ سید بخاری نے جواب دیا، میں پوری وضاحت کے ساتھ نہیں دیکھ سکا۔ آپ اس وقت دروازے کے آئی گلاس سے آنکھ لگائے کس قسم کی کارروائی میں مصروف تھے؟ سید بخاری نے عام سے لہجے میں جواب دیا، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ہماری گلی میں اکثر رات گئے تک اور بعض قسم کے لڑکے بیٹھے خوش گپوں میں مصروف رہتے ہیں اور مختلف قسم کی شرارتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ وقوعے کی رات کوئی منچلا میری ڈور بیل بجا کر بھاگ رہا تھا۔ وقفے وقفے سے بیل بجتی
اور میں اٹھ کر دیکھتا، لیکن دروازے پر کسی کو نہیں پاتا۔ اسی بیداری میں رات کٹ گئی۔ آخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں آئے گلاس سے آنکھ لگا کر واش کروں، کم از کم اس طرح یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ نانجاز ہے کون۔ میرا ارادہ تو تھا کہ میں دوسری صبح اس شرارت زادے کو بڑے ہی پیار سے سمجھاؤں گا، اور میں اسی خبیث کے انتظار میں تھا کہ میں نے ملزم کو کندھے پر کچھ اٹھاتے ہوئے گزرتے دیکھا۔ 1 منٹ سے بھی پہلے وہ واپس لوٹ کر آ گیا، اور واپسی کے وقت اس کا کندھا خالی تھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ جج پوری دلچسپی سے صحیح بخاری کے انکشافات سن رہا تھا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ جو نقطہ میں جج کے علم میں لانا چاہتا تھا وہ واضح ہو گیا۔ وکیل صفائی نے جرح ختم کی تو میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جج کو مخاطب کیا۔ یو آنر، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس واقعے کی سابق انکوائری افسر سرفراز شاہ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے اجازت دے دی۔ آئیو سر فراز شاہ کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 27 سال تھی۔ وہ صحت مند جسم کا مالک ایک خوششکل شخص تھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی موجود تھی۔ پولیس کی وردی اس کے بدن پر خوب جچ رہی تھی۔ میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، سرفراز شاہ صاحب، اگر میں آپ کو صرف شاہ کہہ لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ مجھے سب شاہ جی ہی کہتے ہیں، آپ بھی کہہ لیں جناب۔ میں نے کہا، شاہ جی، 24 دسمبر کی صبح مرحومہ رضوانہ کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا، آپ اس واقعے کے تفتیشی افسر تھے۔ غالباً وقوع کا نقشہ بھی آپ ہی نے تیار کیا تھا۔ جی ہاں، مشیر نامہ وغیرہ میں نے ہی تیار کیا۔ میں نے پوچھا، شاہ جی، آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ اس نے جواب دیا، اس وقت 8 بجنے والے تھے۔ جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو مرحومہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی؟ جی ہاں، میں نے اسے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ اس کی موت ہو چکی ہے، اس نے پر اطمینان لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، شاہ جی، کیا یہ سچ ہے کہ مرحومہ رضوانہ کے پاؤں میں جوتا نام کی کوئی چیز نہیں تھی؟ اس نے مضرب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، شاہ جی، ہر سوال کا جواب اچھی طرح سوچ سمجھ کر دیجیے گا، کیونکہ آپ نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا تھا۔ ابھی تک وہ تفصیلات آپ کے ذہن اور پولیس کے کاغذات میں موجود ہوں گی۔ چند لمحات کی سوچ بچار کے بعد اس نے جواب ہاں میں دیا۔ یہ سچ ہے کہ مرحومہ اس وقت پاؤں سے ننگی تھی، اور اس کے سر یا گردن وغیرہ میں بھی دوپٹہ نہیں تھا۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، جی ہاں، دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ کوئی سویٹر وغیرہ بھی؟ جی، وہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، مرحومہ رضوانہ کی لاش گلی کے وسط میں اس طرح پڑی تھی جیسے وہ کروٹ کے بل سو رہی ہو؟ جی بالکل، اسی پوزیشن میں تھی وہ۔ کیا اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ واقعہ 24 دسمبر کی صبح پیش آیا؟ نہیں، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اب خاصا الجھ چکا تھا۔ پولیس کے ریکارڈ پر وہ دن اور تاریخ آج بھی موجود ہیں۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے سوال کیا، شاہ جی، آپ جس وقت جائے وقوع پر پہنچے کس قسم کا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے؟ وہ میرا سوال سن کر گڑبڑا گیا، پھر سرسری سے لہجے میں جواب دیا، ظاہر ہے میں اپنی وردی ہی پہنے ہوئے تھا۔ کیا اس وردی میں سویٹر بھی شامل تھا؟ جی ہاں، اس نے ہاں میں جواب دیا۔ اس روز اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی وہ چونک گیا، ہراساں نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی سنگین غلطی کر چکا ہو۔ میں نے اس کو سوچنے کا موقع دیے بغیر سوال کیا، شاہ جی، پولیس رپورٹ کے مطابق یہ اتفاقی حادثہ تھا۔ مرحومہ رضوانہ اپنے فلیٹ کی چھت پر سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئیں، اس میں کیا شک ہے بھلا؟ وہ کمزور سے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، شاہ جی، آپ کو معلوم ہے کہ مرحومہ رضوانہ کا فلیٹ بلڈنگ کے 2nd فلور پر تھا؟ اس نے پریشانی سے مجھے دیکھا۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ میں نے جج کی طرف مڑتے ہوئے کہا، یو آنر، کسی بلڈنگ کے 2nd فلور کی چھت سے زمین کا فاصلہ اتنا بھی کم نہیں ہوتا کہ وہاں سے گرنے والے انسان کو خراش تک نہ آئے، جبکہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ مرحومہ کے سر میں صرف چوٹ کا ایک نشان تھا، حالانکہ اتنی بلندی سے گر کر تو ان کی ہڈیوں کا سرما بن جانا چاہیے تھا۔ ان کی کھوپڑی کا 5 ہو جانا بھی بعید امکان نہیں تھا۔ لیکن وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ مرحومہ کی کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں بھی محفوظ رہیں۔ اچانک وکیل صفائی بیچ میں کود پڑا۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل تقاضا چوڑیوں کا ذکر اس طرح کر رہے ہیں جیسے یہ خود موقع پر موجود رہے تھے۔ میں موقع پر موجود نہ صحیح، لیکن میرے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں
جو میرے بیان کی سچائی کے لیے کافی ہوں گے۔ ایسے کون سے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ میرے محترم، آپ خامخواہ اپنی توانائی ضائع نہ کریں، میں نے ناصحانہ انداز میں کہا۔ وقت آنے دو، ثبوت بھی معزز عدالت میں پیش کر دوں گا۔ فی الحال آپ خاطر جمع رکھیں اور عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر، عدالت کا وقت ختم ہونے میں 15-20 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں آج ہی تفتیشی افسر سرفراز شاہ صاحب پر اپنی جرح مکمل کر لوں؟ جج صاحب نے وکیل صفائی کو مداخلت سے باز رہنے کی تاکید کی اور مجھے جرح جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے تفتیشی افسر سے سوال کیا، شاہ جی، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سیکنڈ فلور کی چھت سے نیچے گلی میں گرے اور اس کے جسم پر خراش تک نہ آئے اور اس کی ہڈی پسلی بھی سلامت رہے، اس کی کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں تک بھی محفوظ رہیں؟ اس نے جاہلانہ انداز میں جواب دیا، مرحومہ رضوانہ کو بھی اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں، مگر وہ سب اندرونی چوٹیں تھیں، اور یہ کہ معجزے بھی تو ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر اس کی چوڑیاں نہیں ٹوٹ سکی تو اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ تفتیشی افسر خاصا نروس ہو رہا تھا۔ جج پوری توجہ سے اس کے جواب سن رہا تھا اور اہم پوائنٹس نوٹ بھی کرتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، شاہ جی، میں آپ کے بات سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ مرحومہ کی کلائی میں موجود چوڑیاں معجزاتی طور پر ٹوٹنے سے محفوظ رہیں، لیکن آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ اسے اچھی خاصی اندرونی چوٹیں بھی آئی تھیں؟ کیا آپ نے لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم تو نہیں ہوا تھا، اس نے گھبراہٹ آمیز انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ ہم نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ میں نے سخت لہجے میں سوال کیا، شاہ جی، آپ نے قتل کی ایک واردات کو حادثے کا رنگ دینے کے لیے ملزم آفتاب عالم سے کتنی رشوت وصول کی؟ جھوٹ ہے یہ۔ اس کے لہجے میں کمزور سا احتجاج تھا۔ ہم نے کوئی بھی رشوت نہیں لی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ ملزم کو مرحومہ کی حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے 50,000 روپے کی ایک موٹی رقم وصول کی گئی تھی؟ وکیل صفائی نے اعتراض جوڑ دیا۔ بیگ صاحب، آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود ہے تو؟ میرے موکل نے پولیس کو کوئی بھاری رقم بطور رشوت دی تھی۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، رشوت ثبوت کے ساتھ لی اور دی نہیں جاتی، یہ بات تو آپ بھی بخوبی جانتے ہوں گے۔ جج نے مجھے ہدایت کی، بیگ صاحب، آپ اپنے سوالات میں رشوت کا ذکر حذف کر کے جرح جاری رکھیں۔ میں نے جج کی ہدایت کے بعد جب ایسا ہی سرفراز سے سوال کیا تو، شاہ جی، آپ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ آپ جب جائے وقوع پر پہنچے تو آپ نے سرکاری وردی کے اوپر سویٹر بھی پہن رکھا تھا۔ وجہ آپ نے یہ بتائی کہ اس روز اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ اس دفعہ بھی کمزور سی آواز میں بولا، جی، میں نے یہی جواب دیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ جائے وقوع پر ملنے والی مرحومہ رضوانہ کی لاش کے پاس سینڈل، دوپٹہ اور کوئی سویٹر وغیرہ نہیں ملا؟ ہاں، ایسی کوئی چیز وہاں نہیں پائی گئی۔ شاہ جی، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے جس موسم میں آپ جیسا صحت مند انسان گرم وردی کے اوپر سویٹر اور پاؤں میں لانگ بوٹ پہنے ہوئے تھا، اس موسم میں کمزور عورت اپنے فلیٹ پر ایک چھت پر ننگے سر اور ننگے پاؤں صرف ایک پھولدار شلوار قمیض میں کس طرح چلی گئی؟ آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ وہ کھڑے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو آپ اسی سے جا کر پوچھیں۔ تھینک یو اسسٹنٹ سب انسپکٹر صاحب۔ میں نے تشکر آمیز نظروں سے سرفراز شاہ کو دیکھا۔ اس وقت میرے ہونٹوں پر بڑی ہی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ وہ سر پٹا گیا۔ کس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کے ذریعے مشورے کا؟ میں بدستور مسکرا رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ اس کی حیرت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے کہا، شاہ جی، آپ کے حکم کے مطابق اب میں ہر بات مرحومہ سے ہی پوچھوں گا۔ اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اس نے پھر کہا، مرحومہ آپ کے سوالات کے جواب کیسے دے سکے گی؟ میں اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرواؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے نئی تاریخ دے کر عدالتی کارروائی ملتوی کر دی۔ آج کی سماعت خاصی فائدہ مند ہوئی تھی۔ خالق و زماں اور فوزیہ میری کارکردگی سے بے حد مطمئن تھے۔ یہاں میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں، اور وہ یہ کہ میرے تقاضے کے جواب میں ملزم آفتاب نے اپنے وکیل کی مدد سے جو جواب دائر کیا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ
مرحومہ رضوانہ حادثاتی موت کا شکار ہوئی تھی۔ وقوعے کے روز وہ چھت پر کبوتروں کے پاس باجرہ ڈالنے گئی تھی کہ اچانک پاؤں پھسل جانے سے وہ نیچے آ گری اور موت سے ہمکنار ہو گئی۔ پولیس نے اس کیس کو فائل داخل دفتر کر کے پہلے جو سرسری سی رپورٹ تیار کی تھی وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہی تھی۔ ملزم آفتاب عالم اور پولیس والوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی اچانک لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کروایا جا سکتا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق آفتاب عالم نے کرائم ڈپارٹمنٹ کے مطابق پولیس کو 50,000 روپے کی بھاری رشوت دے کر مرحومہ کی حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا۔ تاہم ابھی اسے کلیم کی رقم نہیں ملی تھی اور وہ عدالت میں گھسیٹ لیا گیا۔ البتہ 3 لاکھ روپے مالیت کے سیونگ سرٹیفکیٹ وہ کیش کروا چکا تھا۔ آئندہ 2 پیشیوں میں کوئی بھی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی۔ ملزم کی صفائی میں اس کے والدین کا بھی بیان ہوا، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ ملزم کے والد مشرف حسین نے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ نماز فجر کے لیے وہ قبل وقت گھر سے نکل جاتا۔ جب وہ مسجد سے واپس لوٹا تو گلی میں جمع لوگوں کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ بعد ازاں اسے معلوم ہوا کہ اس کی بہو چھت سے گر کر مر گئی ہے۔ مشرف حسین کی بیوی حسنہ بیگم نے بیٹے کی پردہ پوشی کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق جب وہ نماز فجر ادا کر رہی تھی تو اس نے اپنی بہو کو چھت پر جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس وقت ملزم آفتاب عالم اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور مشرف حسین حسب معمول مسجد میں تھا۔ حسنہ بیگم نماز سے فارغ ہونے کے بعد دینی کتب کے مطالبے میں مصروف ہو گئی کہ تھوڑی ہی دیر بعد باہر سے ایک شور اٹھا اور پھر پتہ چلا کہ اس کی بہو رضوانہ کو حادثہ پیش آ گیا ہے۔ وہ چھت سے گر کر جان بحق ہو گئی تھی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے بیشتر ایک نہایت ہی اہم کام کر لینا ضروری سمجھا۔ میں نے اپنی فائل میں سے ایک بار نکال کر جج کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ اس شہر سے شائع ہونے والے کثیر تعداد اخبار کی ایک کاپی ہے جو 25 دسمبر کو شائع ہوا۔ اس میں مرحومہ رضوانہ کو پیش آنے والے واقعات کی تفصیلات موجود ہیں اور مرحومہ کی تصویر بھی دی گئی ہے۔ جج نے میرے ہاتھ سے اخبار لے کر نشان زدہ حصے کا سرسری جائزہ لیا اور پھر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، یور آنر، اگر کسی اخبار کے تراشے یا خبر کو عدالت میں پیش کرنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن میں خاص اس امر کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جج خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی فائل میں سے ایک بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگراف برآمد کر کے جج کی جانب بڑھا دیا اور کہا، جناب عالی، یہ فوٹوگراف متعلقہ اخبار کے دفتر سے ہی حاصل کیا گیا ہے اور یہ وہی فوٹوگراف ہے جس کی فلم اخبار میں شائع ہوئی ہے۔ چونکہ فوٹوگراف میں مرحومہ کی تصویر زیادہ واضح ہے، اس لیے میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے چند لمحوں کے بعد کہنا شروع کیا، جناب عالی، اس فوٹوگراف میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ مرحومہ کے جسم پر ایک پھولدار شلوار قمیض کے سوا کچھ بھی نہیں، نہ جوتے، نہ دوپٹہ اور نہ ہی کوئی سویٹر وغیرہ۔ یہ ایک غیر معمولی بات ہے اور یہ معزز عدالت کی توجہ کو بھی کھینچتی ہے۔ علاوہ ازیں مرحومہ کی کلائی میں موجود چوڑیاں بھی کوئی دوسری ہی کہانی بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور پھر لاش جس انداز میں زمین پر پڑی ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ کم از کم چھت سے گرنے والا کوئی شخص اس پوزیشن میں نیچے نہیں آ سکتا۔ یور آنر، میں نے معزز عدالت کی توجہ جن امور کی جانب کروائی ہے اس کی تصدیق گواہ مائیکل اور انکوائری افسر سرفراز شاہ کے بیان سے بھی ہوتی ہے، اور یہ ساری باتیں عدالت کے بیان پر بھی ریکارڈ ہیں۔ جناب عالی، ان واقعات اور شواہد کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ مرحومہ رضوانہ کی موت چھت سے گرنے کے باعث ہی واقع ہوئی ہے۔ اس کی موت کسی اور جگہ واقع ہوئی اور بعد ازاں اس کی لاش کو گلی میں ڈال دیا گیا تاکہ یہ ایک حادثاتی موت ظاہر ہو، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں نے ایک لمحے کو رک کر حاضرین عدالت کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر جج کی جانب مڑتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، یور آنر، حقیقت یہ ہے کہ مرحومہ رضوانہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ہے اور اس کا قاتل اس کا شوہر آفتاب عالم ہی ہے۔ عدالت میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے کو وکیل صفائی کی چیخ نما آواز نے توڑا، آئی ریجیکٹ یور آنر۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا
میرے فاضل دوست حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ میرا موکل انتہائی معصوم اور بے گناہ انسان ہے، وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا، میرے فاضل دوست، میں آپ کے اس معصوم موکل کی معصومیت کا راز نہیں رہنے دوں گا۔ اس معصوم نے ماضی میں اپنی معصومیت کا اچھا خاصا مظاہرہ کیا تھا، جب فیروزہ بیگم کو کچن میں جلا کر مار ڈالا تھا۔ وکیل صفائی کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے بس کچا ہی چبا ڈالتا۔ میں نے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے جج کو مخاطب کیا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ وہ جلد از جلد مرحومہ رضوانہ کی لاش کے پوسٹ مارٹم کے احکامات جاری کریں تاکہ اس کی موت کا وقت اور سبب معلوم ہو سکے۔ انکوائری افسر نے کمزور سا احتجاج کیا، جناب عالی، اب تو قبر میں شاید اس کی ہڈیاں ہی بچی ہوں۔ میں نے کہا، آئیو صاحب، یہ ہڈیاں بھی بہت کام کی چیز ہیں، شاید میڈیکل اور پوسٹ مارٹم کے بارے میں آپ نے کبھی معلومات حاصل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، ورنہ یہ بات نہ کہتے۔ یہ ہڈیاں جو بظاہر معمولی سی نظر آتی ہیں، لیبارٹری تجربے کے دوران میں پکار اٹھتی ہیں کہ آئی کچھ بات سمجھ میں نے سرفراز شاہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تھا اور اپنی بات کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے تاثرات ابھر آئے۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو ہدایت کی کہ جلد از جلد مرحومہ کے پوسٹ مارٹم کے انتظامات کیے جائیں، اور پھر عدالتی کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا، بیگ صاحب، کیا ملزم پر جرائے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد کریں گے؟ میں نے کہا، یہی مناسب رہے گا یور آنر، اور پھر عدالت برخاست ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ خاصی سنسنی خیز تھی۔ اس رپورٹ کی روز مرحومہ رضوانہ کی موت 24 دسمبر کی صبح 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ موت کا سبب سر کے پچھلے حصے میں لگنے والی وہ چوٹ تھی جو کسی نوکدار ٹھوس چیز سے ٹکراؤ کے نتیجے میں لگی۔ وہ کسی سخت چیز کا کنارہ بھی ہو سکتا تھا۔ میڈیکل ایگزامر کے انکشاف نے آفتاب عالم اور اس کے غیر خواہوں کے جھوٹ کی کلی کھول دی، لیکن اس موقع پر بھی آفتاب عالم نے عجیب و غریب رویے کا مظاہرہ کیا۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جرح کے لیے کٹہرے کی جانب بڑھا جس میں ملزم آفتاب عالم کھڑا تھا۔ میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آفتاب عالم، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ بیداری سے بولا، میں اس سلسلے میں کسی خیال آرائی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ مسٹر آفتاب عالم، جج نے اسے سرزش کی، وکیل صاحب کی بات کا سیدھا سیدھا جواب دو۔ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، آفتاب عالم، آپ کی بیوی کی موت 24 دسمبر کی صبح 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس وقت سو رہا تھا، اس نے جواب دیا، اس لیے اتفاق کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی ڈٹائی کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے تقاضا کے جواب میں جو لمبا چوڑا بیان دیا ہے وہ عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس کے مطابق آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی علیہ صبح کبوتروں کا باجرہ اور پانی رکھنے چھت پر گئی کہ پاؤں پھسل جانے سے وہ نیچے آن گری۔ اب آپ یہ بیان دے رہے ہیں کہ آپ اس وقت سو رہے تھے، کون سی بات کو درست مانا جائے؟ مجھے اعتراض ہے جناب عالی۔ وکیل صفائی اپنے موکل کی مدد کو دوڑا۔ میرے موکل نے یہ کہا ہے کہ وہ 2 اور 3 بجے کے درمیان سو رہا تھا، یہ نہیں کہا کہ وہ علیہ صبح سو رہا تھا۔ میرے فاضل دوست، علیہ صبح کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش 6 بجے کا وقت، یعنی کہ 24 دسمبر۔ تھینک یو مائی ڈیئر کونسلر، میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ کے جذبات سجاتے ہوئے کہا، اور پھر آفتاب عالم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آفتاب عالم، آپ وقوعے کی صبح 2 اور 3 بجے کے درمیان سو رہے تھے، اور یہی وہ وقت ہے جب آپ کی بیوی سر میں لگنے والی چوٹ کے سبب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ظاہر ہے آپ تو اس وقت سو رہے تھے، اس لیے اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں گے، مگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی بیوی علیہ صبح چھت سے پھسل کر گلی میں آن گری۔ کوئی مردہ کس طرح چھت پر جا کر کبوتروں کے دانے پانی کا انتظام کر سکتا ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں گے آپ؟ وہ بری طرح الجھ گیا، جھنجھلاہٹ عامر لہجے میں بولا، آپ ایک ہی بات گھما پھرا کر پوچھ رہے ہیں، آپ جواب دینے میں کوئی حرج محسوس کرتے ہیں؟ میں نے کہہ دیا نا کہ جب یہ واقعہ آیا تھا اس وقت میں گہری نیند میں تھا، کچھ نہیں جانتا میں اس بارے میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے عدالت کو بیان دیتے وقت جھوٹ سے کام لیا۔ یہ بات مجھے میری والدہ نے بتائی تھی کہ رضوانہ کبوتروں کے لیے دانہ پانی رکھنے چھت پر گئی تھی۔ میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، آپ کی والدہ نے اپنے بیان میں یہ بھی بات بتائی ہے، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس انسان کی موت 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہو چکی ہو
وہ 6 بجے کے قریب چھت پر کس طرح جا سکتا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، آفتاب عالم، کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گے کہ تمہاری بیوی اس سے پہلے کبھی کبوتروں کے لیے ماجرے کا سامان رکھنے چھت پر جاتی رہی ہے؟ اس نے ہمیں جواب دیا۔ حادثے سے پہلے وہ کئی روز یہ کام کر رہی تھی۔ کیا علی اس صبح؟ ہاں۔ میں نے پوچھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اسے کسی بابا نے بتایا تھا کہ اگر وہ 40 روز تک روزانہ صبح آفتاب سے پہلے پرندوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے گی تو اس کی گود ہری ہو جائے گی۔ کتنا عرصہ ہوا تھا آپ کی شادی کو؟ میں نے پوچھا۔ وہ الجھن کا شکار نظر آیا۔ میں نے وضاحت طلب کی۔ مطلب رضوانہ سے شادی سے؟ اس نے جواب دیا، کم و بیش 2 سال۔ کتنی اولادیں ہیں آپ کی؟ کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا، رضوانہ سے شادی کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ وکیل صفائی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے بولا، آبجیکشن یور آنر۔ وکیل تغاضا غیر متعلق گفتگو کر کے میرے موکل کو الجھانا چاہتے ہیں۔ کوئی ارادہ نہیں ہے میرا ایسا جناب عالی، میں نے جج کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کیس میں اگر ملزم آفتاب عالم اور اس کی بیوی مرحومہ رضوانہ کا ذکر غیر متعلقات میں شمار ہوتا ہے تو پھر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مجھے یہاں کیا کہنا چاہیے۔ جج نے وکیل صفائی کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے اپنی جرأت رکھنے کی تاکید کی۔ میں نے آفتاب عالم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ منمنایا۔ آپ اپنا سوال دہرائیں۔ رضوانہ سے شادی کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے الٹا سوال کر دیا، کیا شادی کرنے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری ہے؟ میں نے کہا، شاید آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے۔ چلیے میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔ آفتاب عالم، آپ ماشاءاللہ سے خاصے وجیہ شکل و صورت کے ہیں۔ آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک اور امیر و کبیر لڑکی مل سکتی تھی، پھر آپ نے ایک واجبی سی شکل کی معمولی صورت لڑکی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس نے جواب میں ایک جھوٹی سی جذباتی تقریر کر ڈالی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ دل کے معاملات میں شکل و صورت اور مال و دولت نہیں دیکھی جاتی۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات رقم ہیں۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنی سیکرٹری سے سچا عشق ہو گیا تھا؟ وہ اور مجھے اس بات پر فخر بھی ہے۔ میں نے کہا، آفتاب عالم، کیا آپ کو یاد ہے کہ 3-4 سال قبل آپ فیروزہ بیگم پر بھی مر مٹے تھے؟ بڑا ہی طوفانی عشق ہوا تھا آپ کو ان سے بھی۔ پہلے آپ فیروزہ بیگم کی کمپنی میں ایک معمولی سے ٹائپسٹ تھے اور پھر اکاؤنٹنٹ بنے، اکاؤنٹنٹ سے مینیجر اور بالآخر اپنی بہت فیروزہ بیگم کے شوہر بن گئے۔ فیروزہ بیگم کی حادثاتی موت کے بعد آپ بلا شرکت غیرے ان کے گھر اور ان کی کمپنی کے بھی مالک ہو گئے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، کس بات پر اعتراض ہے آپ کو وکیل صاحب؟ مجھے کسی بات پر اعتراض نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تو بس معزز عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ آپ نے افلاطونی عشق سے مجبور ہو کر پہلے اپنی باس اور عمر میں 2-4 سال بڑی فیروزہ بیگم سے شادی رچا لی، اور اس کے عبرتناک موت کے بعد آپ کو خاصا مالی فائدہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پی اے سے دوسری شادی کی اور اس کی حادثاتی موت بھی آپ کے لیے خاصی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ کیا اس کو محض اتفاق سمجھا جائے؟ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں نے اچانک سوال کیا، آفتاب عالم، کیا یہ سچ ہے کہ آپ عنقریب ایک اور شادی کرنے والے ہیں؟ 3ری شادی؟ وہ چونک گیا۔ آپ سے کس نے کہی ہے یہ بات؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کی ہونے والی 3ری بیوی کا آپ کے گھر آنا جانا ہے؟ پتہ نہیں آپ کون سی کہانی سنا رہے ہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں۔ میں نے کہا، آفتاب عالم، اس لڑکی کا نام انیلا واسطی ہے اور وہ ایک انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہے۔ آپ دونوں کے درمیان یہ پایا تھا کہ جیسے ہی آپ کو کلیم کی رقم ملے گی آپ دونوں شادی کر لیں گے، لیکن اس مقدمے کی وجہ سے کلیم کی رقم کھٹائی میں پڑ گئی، اور انیلا واسطی کا دعویٰ ہے کہ آپ اس سے بھی بڑا سچا عشق کرتے ہیں، جیسا فیروزہ بیگم اور رضوانہ سے کرتے رہے ہیں۔ تو آپ دن رات میری جاسوسی میں لگے رہتے ہیں۔ اس نے غضیلی نظروں سے مجھے گھورا۔ میں نے کہا، آپ اسے جاسوسی کے بجائے میری باخبری کہیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ ایک کامیاب وکیل کو یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے۔ وکیل صفائی نے کہا، اگر میرا موکل عشق پیشہ ہے تو اس سے وکیل تغاضا کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے میرے عزیز دوست، اور میں معزز عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ملزم آفتاب عالم کو یہ عشق بہت راس آتے ہیں۔ ہر شادی اس کے مال و جائیداد میں اضافہ کرتی ہے۔
मरहुमा रिजवाना की मौत से मुलजिम को तकरीबन 11 लाख रुपए का फ़ायदा पहुंचने वाला है। 3 लाख रुपए वसूल हो चुका है। मज़ीद 8 लाख हासिल करने के लिए उसने एक तरफ तो पुलिस को 50,000 रुपये रिश्वत के तौर पर रिजवाना की हादसाती मौत का सर्टिफिकेट हासिल किया है देकर, और दूसरी जानिब क्लेम डिपार्टमेंट की मुलाजमा अनीला वासी को मोहब्बत का सच बाग दिखाकर उसका भरपूर ताउन हासिल कर लिया। लेकिन जनाब आली, अनीला वासी मुलजिम की असलियत से आगाह हो चुकी है, इसलिए उसने अपना रास्ता बदल लिया। मेरी मालूमात के मुताबिक जब से ये केस अदालत में लगा है, अलीना ने पलटकर मुलजिम की खबर नहीं ली। क्या मैं गलत कह रहा हूँ आफ्ताब आलम? आफ्ताब आलम ने कोई भी जवाब नहीं दिया। खंजालत आमेज नज़रों से दाएं बाएं देखने लगा। मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था और जज की भरपूर तवज्जो हासिल करने के बाद केस पर मेरी गिरफ्त खासी मजबूत हो गई। अब मैंने बराह रास्त आफ्ताब आलम पर सवालात की बौछार की। मैंने पूछा, आफ्ताब आलम, मरहुमा रिजवाना से शादी के 1 साल बाद आपने एक खासी भारी बीमा पॉलिसी ख़रीदी, क्या वजह थी इसकी? बीमा पॉलिसी ख़रीदना कानूनन कोई जुर्म नहीं है, उसने जवाब दिया। और आप जिस पॉलिसी का तज़किरा कर रहे हैं वो हम मियाँ बीवी की मुश्तरका पॉलिसी थी। कारोबारी लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए आम तौर पर बीमा पॉलिसी ख़रीदते हैं। परेशानी वाली बात क्या है इसमें? मैंने अगला सवाल किया। आफ्ताब आलम, वक़्वे की रात आप कितने बजे घर आए? वो खड़े हुए लहजे में बोला, 3 बजे रोज़ आता हूँ। और रोज़ कितने बजे आते हैं? 10 बजे तक। आफ्ताब आलम, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपके पड़ोसी अशफाक हुसैन ने मौजूद अदालत को बताया है कि वक़्वे की रात आप तकरीबन 2 बजे वापस लौटे थे। झूठ बोल रहा है वो सरासर। क्या ये भी झूठ है कि आपने इस रोज़ घर आते ही अपनी बीवी से झगड़ा शुरू कर दिया? हाँ, ये भी झूठ है, वो भिन्ना कर बोला। और ये बात भी आपको अशफाक हुसैन ने ही बताई है। मैंने पूछा, आप इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे कि रिजवाना से अक्सर आप लड़ते झगड़ते रहते थे और कई दफ़ा नौबत मार पीट तक भी पहुँच गई। वो तामुल करते हुए बोला, वो कौन सा घर है जहाँ मियाँ बीवी में नोक झोंक नहीं होती? मैं मामूली नोक झोंक नहीं, मार पीट की बात कर रहा हूँ। मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा, आपका जो दिल चाहता है समझते रहें। वो बेपरवाही से बोला। आफ्ताब आलम, मैंने जुर्हा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या ये सच है कि अनीला वासी कुछ अरसा पहले तक आपके घर आती जाती रही थी? उसने हमें जवाब दिया। मैंने पूछा, आपको ये बात तस्लीम करने में कोई आड़ तो नहीं होगा कि 1-2 मरतबा अनीला वासी रिजवाना की मौजूदगी में भी आपके घर में आई? शायद एक आध बार ऐसा हुआ हो, उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। मैंने तेज़ अंदाज में सवाल किया और ये बात रिजवाना को सख्त नागवार गुजरी। बाद में इसने आपसे झगड़ा भी किया। वह किसी भी तरह आपके और अनीला वासी के मनासिब से आगाह हो चुकी थी और इस बात पर खासी बरहम भी थी। ऐसी कोई बात नहीं हुई, वो डिटाई से मुकर गया। मैंने पूछा, वक़्वे वाली रात आप दोनों में किस बात पर झगड़ा हुआ? रिजवाना मेरे देर से आने पर खफा थी। आप कितने बजे आए थे? मैं रात गए वापस लौटा। और वो चौंक उठा। अचानक उसे एहसास हो गया कि उसके मुंह से कोई गलत बात निकल गई है। वो मदद तलब नज़रों से अपने वकील को देखने लगा। मैं वकील सफाई के कुछ कहने से पहले ही कहने लगा, आप रात गए घर लौटे और रिजवाना ने इस पर वावेला मचाया। उसका ख्याल था कि आप अनीला वासी के साथ। मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। इस नाजुक मौके पर वकील सफाई ने अपनी फ़ीस हलाल करने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, उसने अपनी सीट से उठकर कहा। वकील इस्तगाज़ा ट्रैक से हट रहे हैं। अनीला वासी का मौजूदा केस से कोई ताल्लुक ही नहीं। मेरे फाजिल दोस्त अनीला वासी और मेरे मौकिल के ताल्लुकात से क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? जज ने इस्तगाज़ा नज़रों से मुझे देखा। मैंने कहा, जनाब आली, मुल्ज़िम मेरे सवाल के जवाब में कुछ देर पहले बता चुका है कि वो हस्बे मामूल वक़्वे वाली रात 10-11 बजे तक घर पहुंच गया और अब उसका कहना यह है कि वो रात गए घर आया था। मुल्ज़िम के बयान में वाज़ेह तज़ाद है और मैं अनीला वासी के बयान से ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुल्ज़िम अव्वल नंबर का झूठा है। उसने कई बार बयान बदलने की कोशिश की। जज ने नफ़रत आमेज नज़रों से आफ्ताब आलम को घूरा और फिर पूछा, तुम्हारे कौन से जवाब को दुरुस्त समझा जाए? जो आप बेहतर समझे जनाब। इस जवाब ने तो जज को भी गुस्से में डाल दिया। उसने डांट कर कहा, यह अदालत का कमरा है, मेरे सवाल का दुरुस्त और वाज़ेह जवाब दो, वरना मैं तौहीन अदालत में तुम्हें जेल भेज दूँगा। आफ्ताब आलम ने थूक निगल कर हलक तर किया। बोला, जनाब आली, वक़्वे की रात में
خاصی دیر سے گھر پہنچا تھا، تقریباً 2 بجے کے بعد۔ جج نے اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کیا، پھر مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں تو پہلے ہی تیار کھڑا تھا۔ میں نے کٹہرے میں موجود آفتاب عالم سے پوچھا، تمہارے فلیٹ کے نیچے فرسٹ فلور پر کون رہتا ہے؟ اس نے برا سا منہ بنایا اور جواب دیا، منشیات فروش سعید بخاری۔ اپنے جواب کو وکیل صاحب کے سوال تک محدود رکھو۔ جج نے ایک مرتبہ پھر اسے جھاڑ پھیلائی۔ وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، آفتاب عالم، سعید بخاری کے بقول وقوعے کے روز فجر سے پہلے تم اس کے دروازے کے سامنے گزر کر نیچے گئے اور تمہارے کندھے پر بھی کچھ لدا ہوا تھا۔ میرا سوال پورا ہونے سے پیشتر ہی وہ بول اٹھا، کچھ نہیں تھا میرے کندھے پر۔ اس کے لہجے سے گھبراہٹ آیا تھی۔ میں نے کہا، چلو مان لیتے ہیں کہ تمہارے کندھے پر کچھ بھی نہیں لدا ہوا تھا، اب اتنا تو بتا دو کہ تم رات کے آخری پہر اپنے فلیٹ سے کیوں نکلے؟ میرا جی گھبرا رہا تھا۔ وہ لرزا لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے سوچا ذرا تازہ ہوا میں 2-4 لمبی لمبی سانسیں لے لوں۔ میں نے چپتے ہوئے کہا، لیکن سعید بخاری تو کہتا ہے کہ تم 1 منٹ سے بھی پہلے واپس اوپر چلے گئے تھے۔ اب آفتاب عالم کے چہرے پر زردی سی گھل گئی۔ اس کے آواز سے بھی نقاہت طاری ہونے لگی۔ اس نے بتایا، وہ بات یہ ہے کہ باہر اس وقت اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی، اس لیے میں جلد ہی واپس چلا گیا۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھرتے ہوئے سوال کیا، آفتاب عالم، تم کچھ دیر پہلے مجھے بتا چکے ہو کہ وقوعے کی رات پچھلے پہر تم گہری نیند سو رہے تھے، اور اس دوران میں جو واقعات پیش آئے تم ان سے قطعی بے خبر تھے، بلکہ بعد میں تمہاری والدہ نے اس بارے میں بھی بتایا تھا۔ اور اب تمہارا بیان ہے کہ تم تازہ ہوا میں گہری سانسیں لینے کے لیے فلیٹ سے نیچے اترے۔ تمہارے کون سے بیانات کو درست تسلیم کیا جائے؟ اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ کٹہرے کی دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے تابڑتوڑ سوالات شروع کر دیے۔ آفتاب عالم، کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گے کہ اگلی صبح تمہاری بیوی چھت پر جانے سے پہلے جوتا پہننا کیوں بھول گئی؟ اس نے رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھا، لیکن میں نے اس موقع پر کوئی رعایت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، وہ سردی کے اس موسم میں سویٹر تو کیا دوپٹہ لینا بھی بھول گئی؟ تم اس کی وضاحت تو کر ہی سکتے ہو۔ وہ کمزور سی آواز میں بولا، میں آپ کے سوال کے اب جواب نہیں دوں گا۔ میں نے اپنا روح سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، یو آنر، ساری صورتحال روز روشن کے مانند آیا ہے۔ اب اس کیس کا کوئی بھی پہلو ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ ملزم آفتاب عالم اپنی بیوی کا قاتل ہے۔ اس نے معزز عدالت کے سامنے بہت بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں اور بار بار اپنا بیان بدلا ہے، جو اس کے مجرم ہونے کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ میں نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، ملزم لالچی فطرت کا مالک ایک زرپرست انسان ہے۔ اس نے سیونگ سرٹیفکیٹ اور بیمہ پالیسی کی بھاری رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر اس کی موت کو حادثاتی رنگ دینے کے لیے اسے گلی میں پھینک دیا۔ اس کے علاوہ اس نے پولیس کی مٹھی گرم کر کے انہیں سرسری تحقیق کے بعد فائل کو داخل دفتر کرنے پر آمادہ کر لیا، اور کام پکا ہو جانے کے بعد بیوی کی حادثاتی موت کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا۔ ملزم بخوبی اس بات سے آگاہ تھا کہ یہاں مرحومہ کا کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں تھا۔ اس کی چھوٹی بہن اور بہنوئی ملک سے باہر تھے، اس لیے اسے اپنے کام میں آسانیاں نظر آئیں۔ وہ بڑی حد تک اپنے مذہب عزائم میں کامیاب ہو گیا۔ عنقریب اسے انشورنس کی رقم بھی ملنے ہی والی تھی۔ اس کے سالی فوزیہ اور ہم زلف خالق الزمان نے یہاں آ کر اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ اس طرح ملزم کا منصوبہ فلاپ ہو گیا۔ میں نے ایک لمحے کے بعد جج سے درخواست کی کہ جناب عالی، میں معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ ملزم آفتاب عالم کو پولیس کسٹڈی میں دے کر ازر نو اس کیس کی تفتیش کرائی جائے۔ علاوہ ازیں پولیس کو ہدایت دی جائے کہ وہ جلد از جلد اپنی تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کرے۔ یو آنر، اب تک کی عدالتی کارروائی نے صورتحال واضح کر دی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے بھی رہی سی کسر پوری کر دی ہے۔ ملزم نے جس طرح میرے سوال کے جواب میں بار بار بیان بدلا ہے اور جھوٹ سے کام لیا ہے، وہ عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ ہو چکا ہے۔ اس کے مجرم ہونے میں اب کسی بھی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں ملزم عدالت سے میری درخواست ہے کہ اس مقدمے کا جلد سے جلد فیصلہ سنایا جائے۔ پھر میں نے اس درخواست کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، مدعیہ فوزیہ اور ان کے شوہر خالق الزمان کافی دیر سے یہاں موجود ہیں۔ خالق الزمان کئی مرتبہ اپنی چھٹی بڑھوا چکا ہے۔ اس مقدمے میں تاخیر ان کے ملازمت پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ دیٹ از آل یور آنر۔
پھر میں اپنی مخصوص سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جج تھوڑی دیر بعد اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کا مطالعہ کرتا رہا۔ میں مطمئن تھا کہ میں نے اپنے حصے کا کام اچھے طریقے سے نپٹا دیا ہے، اور آفتاب عالم جس نے بار بار پینتلا بدلا تھا، میرے سوالات کے غیر اطمینان بخش جوابات دیے تھے، ان سے وہ جج کی نظروں میں مشکوک پا چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جج اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلا گیا۔ 15 منٹ بعد وہ نمودار ہوا اور اپنی کرسی پر بھرا جمان ہو گیا۔ اس نے ملزم آفتاب عالم کو حوالہ پولیس کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس نے خاص طور پر پولیس کو باقاعدہ یہ نصیحت کی کہ عرصہ 7 یوم کے اندر چالان عدالت میں پیش کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی جج نے عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت کے کمرے سے نکلے تو فوزیہ نے کہا، بیگ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مردود اپنے جرم کا اقرار کر لے گا؟ میں نے کہا، پولیس والے اب یہ کام کروانا بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اس نے پہلے بھی پولیس کو بھاری رشوت دے کر خرید لیا تھا۔ فوزیہ نے اپنے دلی خدشات کا اظہار کیا، کیا وہ اب ایسا نہیں کر سکتا؟ اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اب میرے بجائے خلیق الزمان نے کہا، بیگ صاحب نے بڑی عدالت میں جس طرح سابق تفتیشی افسر سرفراز شاہ کو رغید ہے اور بعد ازاں ملزم کے کرتوتوں کی نقاب کشائی کی ہے، اس کے پیش نظر پولیس اب کوئی کچا ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ میں نے کہا، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب پولیس پوری کوشش کرے گی کہ وہ ملزم سے اقبال جرم کروا لے، ورنہ خود اس کے پھنسنے کے امکانات روشن ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی اپنی اپنی راہ کی جانب بڑھ گئے اور میں ایک دوسری عدالت کی جانب جانے لگا تو برآمدے کے ایک سرے پر مجھے ملزم کے ضعیف والدین کھڑے نظر آئے۔ میں غیر ارادی طور پر ان کی جانب چلا گیا۔ مجھے اپنی جانب دیکھ کر وہ خوفزدہ نظر آنے لگے۔ میں نے بوڑھے مشرف حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بزرگوں، میرے محتاط اندازے کے مطابق آپ کی عمر 70 کا حصہ عبور کر چکی ہے۔ پھر میں نے حسنہ بیگم کی طرف دیکھا، اور خاتون آپ بھی کسی بھی طور 60 سے کم نہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ دونوں نے بھی حج کر رکھا ہے اور خاصے دیندار ہیں۔ وہ دونوں سرِ سیما نظروں سے مجھے تکنے لگے۔ میں نے کہا، اس عمر میں آپ کو اس جہاں کے بجائے اس جہاں کی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں کی بانسبت وہاں کا فائدہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اپنے مجرم بیٹے کو بچانے کے لیے آپ کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں؟ اس کی حمایت میں جھوٹ بول کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب اس کا سزا سے بچنا ممکن نہیں رہا۔ ان کے چہروں پر ندامت کے آثار امڈ ہے۔ میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ اس ندامت میں ایک بے گمان سا کرب بھی شامل تھا، جو ظاہر ہے ان کے بیٹے کے انجام کے طور پر تھا، وہ بیٹا جس کی زندگی کے دن اب گنے جا چکے تھے۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کر دیا۔ ملزم آفتاب عالم نے اپنا جرم کا اقرار کیا۔ اس نے پہلے پولیس کو اور پھر عدالت میں جو اقبالی بیان دیا، اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ انشورنس کمپنی کی ملازمہ انیلا واسطی کو اس نے پوری طرح اپنے چنگل میں پھانس رکھا تھا اور عنقریب وہ شادی کرنے والے تھے۔ تاہم مرحومہ رضوانہ کو ان کے عزائم کی خبر مل گئی، لیکن اس سے پہلے کہ رضوانہ اس کے لیے کسی مشکلات کا سامنا پیدا کرتی، آفتاب عالم نے اسے ٹھکانے لگانے کا فیصلہ لیا۔ اس طرح اسے دوہرا فائدہ حاصل ہو جاتا۔ ایک طرف اسے رضوانہ سے نجات مل جاتی اور دوسری جانب وہ پالیسی کی رقم حاصل کر لیتا۔ آفتاب عالم نے رضوانہ کو ٹھکانے لگانے کے کئی منصوبے بنائے اور بگاڑے، حتیٰ کہ اس وقت اس کی مشکل آسان ہو گئی جب رضوانہ نے باقاعدگی سے چھت پر جا کر کبوتروں کے لیے دانے پانی کا انتظام شروع کر دیا۔ اس نے طے کیا کہ وہ چپکے سے دھکا دے کر رضوانہ کو چھت سے نیچے گرا دے گا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رضوانہ کو بھی سازش کا احساس نہیں ہوگا، وہ یہی سمجھے گی کہ اچانک پاؤں پھسل جانے سے وہ گر گئی۔ آفتاب عالم نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے 25 دسمبر کا دن منتخب کیا، لیکن وقوعے کے روز جب وہ گھر آیا تو رضوانہ نے حسب معمول اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا اور بات اتنی بڑھ گئی کہ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اس دوران میں آفتاب عالم نے فیصلہ کیا کہ یہ اچھا موقع ہے۔ اس نے رضوانہ کا سر اپنے مضبوط بازوؤں میں دبوچ لیا، پھر زوردار انداز میں بیٹ کے کنارے سے اس کا سر کو ٹکرا دیا۔ بیٹ کے کنارے اور رضوانہ کے سر کے درمیان تصادم خاصا شدید ہوا۔ رضوانہ کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی۔ شور کی آواز سن کر آفتاب کے والدین بھی وہاں پہنچ گئے۔ ملازمہ شناز ان دونوں اندرون سندھ اپنے گھر والوں سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف گھر کے ہی افراد تھے۔ عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ حاجی مشرف حسین نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ رضوانہ کے وجود میں زندگی کی کوئی رمق نہیں۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، چنانچہ سب سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل سوچنے لگے۔
آفتاب کے مکارانہ ذہن نے چھت سے گرانے والا آئیڈیا پیش کیا جس پر سب نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بوڑھے مشرف حسین نے اس معاملے کو راز رکھنے اور بیٹے کی حمایت کے سلسلے میں اپنی بیوی حسنہ بیگم کو بھی ایک مخصوص بیان رٹوا دیا جو سراسر آفتاب عالم کے حق میں جاتا۔ ممکن تھا کہ یہ معاملہ دب ہی جاتا اگر خلیق الزمان اور فوزیہ اس سلسلے میں خصوصی دلچسپی کا اظہار نہ کرتے۔ وہ مظلومہ و محرومہ رضوانہ کے قاتل شوہر کو کفیل کردار تک پہنچانے کے لیے پاکستان نہ آتے۔ ملزم کے اقبال جرم کے بعد سارا کیس حل ہو گیا۔ آئندہ 2-3 پیشیوں میں بس رسمی سے عدالتی کارروائی ہوئی اور عدالت نے آفتاب عالم کو پاکستان کی دفعہ 303 کے تحت سزائے موت سنا دی۔ فیروزہ بیگم کی ایک بیوہ اور تنہا عورت تھی اور شوہر کی وفات کے بعد تو وہ بالکل ہی اکیلی رہ گئی۔ چنانچہ آفتاب عالم نے بڑی آسانی سے اسے اپنے جال میں بھی پھنسا لیا۔ اگر فیروز کا کوئی ولی وارث ہوتا تو ممکن تھا اس کے بھی جل کر مر جانے کے بعد کوئی عدالتی کارروائی ہوتی۔ آفتاب عالم نے بڑی خوبصورتی سے اپنی دوسری بیوی رضوانہ کو بھی ٹھکانے لگا دیا تھا، لیکن اس کی قسمت کی خرابی کے عین وقت پر وہ پھنس گیا۔ یہ بات یقین سے تو نہیں کہی جا سکتی کہ فیروزہ کی جل کر جان باک ہونے میں بھی آفتاب عالم کا ہی ہاتھ تھا، لیکن اس کی لالچی اور حرص طبیعت کے پیش نظر اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا۔ بہرحال وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ جس دولت کی خاطر اس نے اپنی معصوم بیوی کے خون میں ہاتھ رنگے تھے وہ اس کے کسی کام نہ آ سکی، اور نہ ہی وہ عورت انیلا واس تھی۔ اس نے اس کی پلٹ کر خبر بھی نہ لی جس سے شادی رچانے کے لیے وہ رضوانہ کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ دولت کے اصول کے لیے اندھادھند بھاگنے اور دوڑ میں برے بھلے کی تمیز کھو دینے والوں کا بالآخر یہی انجام ہوتا ہے۔